اور کہا، ٹھیک ہے، اللہ نے، انی بے شک میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، یعنی دیکھو تمہارے گروپ انچارجز بھی ہیں اور ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا، لیکن ایک کنڈیشن پہ، کچھ کنڈیشنز ہے، اگر تم نے اس کو فالو اپ کر دیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور امت مسلمہ سے بھی یہی کنڈیشنز جو ہے وہ لیے گئے ہیں کہ اللہ ان کا ساتھ تب دے گا جب وہ کچھ کنڈیشنز کو فلفل کریں گے۔ کنڈیشن نمبر 1، لئن اقمتم الصلاۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ لئن، البتہ اگر، اقمتم، قائم کرو تم، الصلاۃ، نماز، اگر تم نماز قائم کرو، دیکھو پڑھو نہیں کہا گیا ہے، قائم، پڑھنا معنی کیا ہے اور قائم کرنا معنی کیا ہے؟ قائم کرنا معنی ہے ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی کے ساتھ، جیسے فجر، جوہر، عصر، مغرب، عشاء ایسے سائیکل میں چلتی ہے مسلسل، وداؤٹ اینی بریک۔ یہ نہیں کہ آج فجر پڑھے پھر 2-3 دن مس ہو گئی پھر ہم فجر کے لیے اٹھے، یہ نہیں ہے، یہ قائم کرنا نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ سے بھی یہی پرومس لیا گیا ہے، بنی اسرائیل سے بھی یہی پرومس لیا گیا ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ، کہ قائم کرو گے تم نماز، نمبر 1۔ سیکنڈ کنڈیشن، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم ادا کرو گے زکوٰۃ، ہمارے لیے بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ وآمنتم، اور تم، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ گے، برسولی، میرے رسولوں پر، سارے رسولوں کو مانو گے۔ اور ایک رسول پر ایمان لانا مانے، یعنی آپ دیکھیں سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے نا۔ کوئی اگر ایک رسول کو ریجیکٹ کرے تو مانے اس نے سارے رسولوں کو ریجیکٹ کیا۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا تھا کہ سارے رسولوں کو ماننا، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان میں سے یہود وہ موسیٰ علیہ السلام تک رک گئے اور عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے کیا کیا؟ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک رک گئے اور انہیں مسلمان کو اگر آپ پوچھو کہ تم آدم سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول آئے خطب نبی جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کیا تم سب کو مانتے ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں، اس میں کوئی تعصب نہیں۔ اور ہم آمن الرسول میں پڑھ چکے ہیں، لا نفرق بین احد، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے۔ ہم کو کہا گیا ہے کسی کے درمیان فرق بھی نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ نے بعض کو فضیلت دے رکھی ہے، وہ اللہ نے دے رکھا ہے، مگر جو ہے کہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ میرے رسولوں پر ایمان لانا، اور ایک رسول کا ریجیکشن مانے سارے رسولوں کو ریجیکٹ کیا گیا۔ اور یہود جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، اور جو نصارہ ہے وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے۔ تو پھر اب مجھے بتائیے بنی اسرائیل نے وعدہ پورا کیا؟ کیا بنی اسرائیل نے وعدہ پورا کیا؟ انہوں نے تو رسولوں کو نہیں مانا۔ اب وہ کہیں ہم تو مانے، ہم تو مانتے موسیٰ علیہ السلام کو یا ان سے پہلے جو آئے، ٹھیک ہے نا، بٹ آپ نے بات کا مانا؟ کیا آپ نے عیسیٰ ابن مریم کو مانا؟ نہیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا؟ نہیں۔ اسی طریقے پر آپ نصارہ کو دیکھیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر انہوں نے پرومس پورا کیا؟ نہیں کیا، انہوں نے پرومس پورا نہیں کیا۔ مگر جو ہے امت مسلمہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک سب کو مانتے۔ آپ دیکھیے مانتے ہوں، لیکن ایمان جو ہے جو فائنل پروفٹ ہے، اب جو ہے کہ ہم پروفٹ، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت تک کے ماننا ہے، اور کتاب کو جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ماننا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ تورات اور انجیل کو مسلمان مانتا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ تورات اور انجیل کو مسلمان مانتا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ لیٹ می سی۔ زائدہ آپا کہہ رہی ہیں یس، اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان سے اگر کوئی پوچھے تورات اور انجیل کو آپ مانتے ہو تو آنسر کیا ہے؟ یس۔ پروین نے بھی کہا یس، اور کتنے لوگ ہیں جو یہی جواب دے رہے ہیں؟ شاید آج تابندہ نہیں ہے۔ یہ زائدہ آپا نے ابھی آنسر برابر دیے ہیں۔ ایکچولی زائدہ آپا آپ نے انکمپلیٹ آنسر دیا تھا پہلے، اور میں آج تابندہ کو اس لیے مس کی کیونکہ اگر تابندہ ہوتی کلاس میں تو وہ مجھے فل آنسر دیتی،
کیوں میں ایسے کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آپ کا آنسر یہ ہے، نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا جب میں یہ بات پوچھوں کہ کوئی تورا اور انجیل کے بارے میں مسلمان کو کہے کہ تم ایمان لاتے ہو، تو ہم کو یہ کہنا ہے جو منزل ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو مبدل ہے نہیں مانتے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا بہت گہرا معنی ہے. جو منزل ہے یعنی جو اللہ کی طرف سے اگر کتاب میں نازل کیا گیا ہے سب مانتے ہیں، لیکن اگر مبدل جو تبدیل کر دیا انہوں نے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں آج کی آیت میں بھی آپ پڑھو گے کہ یہود اور نصارہ نے بہت ساری چیزوں کو بلا دیے یا انہوں نے چینج کر دیا ہے، یا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چینجز کر دیا ہے، تو ہم نہیں مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ ہم تو اللہ کی دی ہوئی باتوں کو مانیں گے نا، جو اللہ نے ان پر اتاری وہ بات مانیں گے نا، جو منزل ہے وہ اتارے ہیں، جو اتاری گئی ہے وہ چیزوں کو مانیں گے نا. مبدل کو کیوں مانیں گے؟ ہم مانیں گے، مبدل کو نہیں مانیں گے. تو اب زائدہ اپا نیکسٹ ٹائم یو ہیو ٹو ریمبر وین آئی آسک یو کہ ایک مسلمان کو جب کتابوں پر تورا اور انجیل پر ایمان لانا ہے تو آپ کو کہنا ہے منزل پر ایمان لانا ہے، مبدل پر نہیں. دیٹس اے کمپلیٹ آنسر. اوکے؟ No, you've given the answer. You don't have to be sorry, Zaida Pa. Alhamdulillah, you've given the very correct answer. Only I want you to be perfect. Give me the complete answer. وہ complete نہیں تھا. تو next time انشاءاللہ آپ complete answer دینا. کہ ہاں لاتے ہیں ایمان بٹ ہم جو ہے منزل پہ لاتے ہیں، ہم جو ہے کہ مبدل پہ نہیں لاتے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بات ہو گئی کمپلیٹ. سیکنڈ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے تھرڈ ہو گیا ہمارا فورتھ، سوری، کہ میرے رسولوں پر ایمان لانا. اس کے بعد وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، کیا کرنا؟ ان کی تعظیم کرنا اور ان کی مدد کرنا. کیا کہا گیا امتوں کو؟ کہ رسولوں کی تعظیم کرنا اور ان کی مدد کرنا تاکہ وہ مشن کو کمپلیٹ کر سکے، تاکہ وہ دین کے مشن کو کمپلیٹ کر سکے. تم کو ان کی رسپیکٹ بھی کرنا ہے، آنر بھی کرنا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو ہیلپ دیم. یو ہیو ٹو ہیلپ دیم. اور ظاہر سی بات ہے ہم کو رسولوں کی مدد کرنی پڑے گی نا. اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ جو ہے ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے تو دین کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ تو ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کو آنر بھی دینا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ اسٹیپ ففتھ والا کیا کنڈیشن ہے؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرضہ دو گے تم اللہ کو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ کا معنی ہے کہ تم قرضہ دو اللہ کو. کیسا قرض دو گے؟ قرض حسنا، جو ہے خوبصورت قرض، جس کو دے کر کے تمہارا دل کڑے نہیں، جلے نہیں، ٹینشن نہیں لو رہے میرا پرس خالی ہو گیا. اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے کر کے پھر بعد میں رونا دھونا نہیں کرنا ہے. اس یقین کے ساتھ دینا ہے کہ میں نے یہاں دیا ہوں تو اب میں کل جا کے قیامت میں اللہ سے جو ہے یا حساب کتاب کے دن اس سے ڈبل ٹبل زیادہ بھی جتنا بھی ہے میں پورا کے پورا اللہ سے لینے والی ہوں. یہ سوچ کر کے ہم کو قرض حسنہ دینا ہے. اور قرض حسنہ از ناٹ ایٹ انڈیویجول لیول پہ نہیں دیا جاتا ہے، اٹس فار دی اجتماعی کاز، یعنی اجتماعی کاز کے لیے دیا جاتا ہے. صرف اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ قرض حسنہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو تم اللہ کو لون دو. اللہ کہتے تم یہ دو گے نا تو ایسا میں کروں گا جیسے تم نے مجھے لون دیا. حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہم کو اجر کمانے کا موقع دے رہے کہ دیکھو تم اس طریقے پر جو ہے کہ اجر کما سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ پھر اگر تم نے یہ 5 کام کر لیے تو ایک تو میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اگر تم نے یہ 5 کام کیے. کون کون سے کام؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ابھی تک تو اتنی عربی سب کو آ گئی ہوگی نا، میں نے تو ٹرانسلیشن بھی بتایا ہے، اسی لیے میں نے ابھی جو ہے کہ آپ کو ٹرانسلیشن میں نہیں بتایا، میں نے جو ہے آپ کو عربک لفظ استعمال کیے. اتنی تو آ گئی ہوگی. ابھی تو آپ کو میں نے اس کا ترجمہ بھی بتایا کہ اگر یہ 5 کام تم کیے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا. نمبر 1. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، لَأُكَفِّرَنَّ البتہ ضرور میں دور کر دوں گا، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں کو تم سے دور کر دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ برا کام کر ہی نہیں سکو گے، سب برے کام تم سے دور. کیسے؟ اگر آپ دیکھیں ایک معنی تو اگر آپ ایسا لے کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، ان کی تعظیم اور مشن کو کمپلیٹ کرنا ہے، مجھے نہیں لگتا اس کے پاس کوئی ٹائم بچے گا برائی کے کام کرنے کو، کیونکہ وہ سارا دن بزی رہے گا. وہ اللہ کے دیے ہوئے کام پہ سارا دن بزی رہے گا. جب وہ سارا دن بزی رہے گا تو مجھے نہیں لگتا برائی کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم بچے گا. اور اگر اس سے کوئی برائی ہو بھی گئی تو اللہ کہتے میں دور کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد وہ
لَأُدْخِلَنَّكُمْ ضرور میں داخل کر دوں گا تم کو جنات ان باغات میں تجری بہتی ہوگی من تحتی الانہار جس کے نیچے سے نہریں، یعنی تم کو میں کیا کروں گا جنت میں داخلہ دے دوں گا. اور ایسی جنت اس کی سین سے نہری دیکھیے کہ تم کو اس کے نیچے سے جو ہے وہ بہ رہی ہوگی نہریں، خوبصورت سائٹ سین. تو یہ ساری چیزیں ملے گی اللہ کی بات مانیں گے تو یہ ساری چیزیں ملے گی. اب کوئی کہے میں نہیں مانتا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، رسولوں پہ ایمان نہیں لاؤں گا، رسولوں کی تعظیم اور رسپیکٹ نہیں کروں گا، مدد نہیں کروں گا اللہ کے کاز میں، اور قرض حسنہ نہیں دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر دیکھ لو فمان اللہ کہتے پھر جو کوئی کفرا کفر کرے یعنی وہ سارے 5 کام نہیں کرے گا، انکار کرتا ہے. بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقط پھر بلا شبہ دلہ وہ تو بھٹک گیا سوا سبیل برابری کے راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے آف ٹریک ہو گیا. یعنی وہ جو 5 کام کرنے کے ہے وہ صراط مستقیم ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس آیت میں جو 5 کام کرنے کو بنی اسرائیل کو دیے گئے اور امت مسلمہ کو بھی سیم کام دیے گئے، یہ ایکچولی صراط مستقیم ہے. اور اگر کوئی ان کام کو نہیں کرے تو پھر وہ تو بھٹک گیا، اس کی صراط مستقیم گم ہو گئی، وہ آف ٹریک ہو گیا. پھر وہ سمجھ جائے کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا. الحمدللہ اب دیکھیں کہ ورڈ ٹو ورڈ تو سب کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ساتھ میں نے اس کی ڈیٹیلز اور تفسیر بھی تھوڑی سی کر دی ہوں، کیونکہ اب آیت نمبر 13 ہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تو یہ کام امت مسلمہ کو بھی کرنا ہے، ہم کو بھی یہی کام کرنا ہے. نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، پھر جو ہے ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا آنر کرنا ہے، اور پھر جو ہے ان کے مشن میں مدد کرنی ہے. اوکے، اور پھر قرض حسنہ دینا ہے. تو پھر کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا، اچھائی کے کام کرنے میں اتنے بزی رہو گے کہ برائی کا کام کرنے کو ٹائم نہیں رہے گا. اور اگر کبھی برائیاں ہو بھی گئی تو اللہ کہتے ہیں میں دور کر کے تم کو جنت میں داخلہ دے دوں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. اور جو کوئی انکار کرے گا یہ 5 چیزیں کرنے سے پھر وہ تو برابری کے راستے سے آف ٹریک ہو گیا، ختم، اس کی صراط مستقیم گم گئی. اور اگر صراط مستقیم گم گئی تو پھر اس کی انٹری جہنم. Now the choice is yours. اب یہ جو ہے کہ وعدہ صرف میثاق کہا گیا نا، پکا وعدہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں، امت مسلمہ سے بھی ہے، امت مسلمہ سے بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ یہ پچھلے ہفتے کا ریکیپ تھا. باجی پلیز پوچھ لیجئے. ابھی میں آیت نمبر 13 سٹارٹ کرتی ہوں. جی باجی کلیئر ہے الحمدللہ. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آیت نمبر 12 کلیئرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا جو باجی نے ریکیپ کروایا ہے. امید کرتے ہیں کلیئر ہے پوائنٹر جو 5 پوائنٹ بتائے باجی نے. پلیز میسیجز ڈالیں سسٹرز. الحمدللہ الحمدللہ جی باجی. چلیے ابھی آج کا سبق یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے چند چیزوں کا وعدہ لیا تھا. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے جنہوں نے میثاق توڑ دیا. پیچھے تو ہم پڑھ چکے ان کی صراط مستقیم ٹوٹ گئی ہے نا، چھوٹ گئی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آیت نمبر 13 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے واقعی یہ وعدہ توڑ دیا. یہ وعدہ توڑ دیا. دیکھتے کون ہیں جنہوں نے یہ وعدہ توڑ دیا. تو لیٹ اس سی یہاں پر کیا کہا گیا. آیت نمبر 13 جو سٹارٹ ہوتی ہے فبما، پھر بوجہ، نقضہم ان کے توڑنے کے، یعنی وہ جو وعدہ توڑنے کے، میثاقہم ان کے وعدے کو، فبما پھر بوجہ، نقضہم ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم ان کے وعدے کو. اب انہوں نے وعدہ توڑ دیا، بنی اسرائیل نے وعدہ توڑ دیا. ٹھیک ہے، ہم ساتھوں ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ امت مسلمہ نے یہ وعدے کو قائم رکھا ہے یا انہوں نے بھی توڑ دیا ہے. پھر آپ خود سوچ لینا. وہ اینالائز ہم میں سے ہر ایک کو اینڈ میں ہم کریں گے ہم اس کو اینالائز کریں گے. لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے یہ کون سی قوم ہے جس نے وعدہ توڑا. تو یہاں پھر بوجہ ان کے توڑنے کے وعدے کے وجہ سے، یعنی لعنہم، کیا ہو گئی بات یہاں پر؟ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ لعناہم میں ورڈ کیا نکلتا ہے؟ لعنت کی ہم نے ان پر. اب یہ ہم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل نے یہ پرومس توڑ دیا، کویٹن توڑ دیا، تو لعنت کی ہم نے ان پر. اور واٹ از دا میننگ آف لعنت؟ لعنت از اپوزٹ آف رحمت. یہ یاد رکھنا، لعنت از اپوزٹ آف رحمت. سمجھے آپ؟
رحمت، ہم میں سے ہر ایک ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں یا نہیں؟ چاہتے ہیں نا. اب یہاں بنی اسرائیل مستحق ہوئے لعنت کے، لعنت ہوئی ان پر، وعدہ توڑ دیا نا پیچھے انہوں نے، اور لعنت ہوئی ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو یہاں اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف کہ اللہ نے جو ہے ان سے کچھ پرومیسز لیے تھے جو انہوں نے پکا کرنے کے بعد ان کو توڑ دیا. تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ نے ان پر لعنت کی. پہلے ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. اب جب رحمت سے دوری ہوئی تو پتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ دیکھیے، اللہ کی رحمت میں رہیں گے نا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزلٹ کچھ اور ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی رحمت میں جو رہتا ہے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے جو دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی لعنت میں رہتا ہے تو اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. تو اب یہ ریزلٹ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی لعنت میں مبتلا تھے نا، تو کیا ہوا؟ وہ اور جعلنا، بنا دیا ہم نے، ہم از اے رویل، ہم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کیا. اب جو یہ رحمت سے دور ہوئے تو بنا دیا ہم نے، یعنی آٹومیٹکلی قلوبہم، ان کے دلوں کو قاسیہ، ان کے دل کیا ہو گئے؟ قاسیہ. قاسیہ کیا ہے؟ سخت. دیکھیے، یہ ایک وجہ ہے، اللہ کی لعنت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل پتھر ہو گئے. قاسیہ یعنی کیا؟ سخت ہو گئے، پتھر، سٹون ہارٹڈ. کیوں ہوا یہ؟ کیوں انسان کا دل سٹون ہارٹڈ ہو گیا؟ کیوں بنی اسرائیل کا دل سٹون ہارٹڈ ہو گیا؟ وہ لعنت ہے نا اللہ کی. اللہ کی لعنت ہوئی نا، اللہ کا وعدہ کو توڑا، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، لعنت کے مستحق ہوئے اور پھر دل ہو گیا پتھر. ٹھیک ہے، اب پتھر دل ہو گیا نا، دل سخت کر دیا، کیونکہ گناہ کو دعوت دیتا ہے. یہاں یہ بتانا ہے کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی پر آمادہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی جب ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے پر آمادہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا ہوا؟ ان کے دل ہو گئے پتھر. سمجھ میں آیا؟ یہ 4 باتوں کا میثاق توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کیا اور ان کے دل ہو گئے پتھر. اب آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤ بنی اسرائیل کے بارے میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھا تھا سٹارٹنگ میں ہی، تو قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کو پہلے پارہ جو سورہ بقرہ تھا اس میں آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بتائی تھی. کس کو یاد ہے؟ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، جو ہمیشہ وہ آیت کو میں دہراتی ہوں، کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین. تمام جہان والوں میں تم اللہ کی فیورٹ قوم تھے. اور کیوں فیورٹ تھے؟ کیوں تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت کے لیے پریفر کیا تھا یا چنا تھا اوور علی العالمین؟ تمام جہان کی قوموں کے اوپر تم کو سلیکٹ کیا تھا. بنی اسرائیل کو چنا تھا اللہ نے، کس کام کے لیے؟ دین کے کام کے لیے. دین کے کام کے لیے ان کو سلیکٹ کیا تھا. اسی لیے تمام انبیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل میں اتر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو دین کے کام کے لیے سلیکٹ کیا تھا. یہ کانٹریکٹ تھا اللہ کے ساتھ کہ تمام پیغمبر انبیاء یہاں سے آئیں گے اور بنی اسرائیل ہدایت کا سامان بنیں گے تمام جہان والوں کے لیے. ان کو بتانا ہے، ایک امپورٹنٹ میسج کو ڈیلیور کرنا تھا. بنی اسرائیل کو جو تورات کتاب ملی تھی اس کے اندر احکامات جو تھے، پیشن گوئیاں تھی، ان کو تمام جہان والوں کو بتانی تھی. اور وہ پیشن گوئیاں کیا تھی؟ نمبر 1 چلیے بتائیے. اس کے اندر ایک پیشن گوئی تھی، ایک پریڈکشن تھا. یس زائدہ اپا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتانا تھا کہ جو فائنل پروفٹ آئیں گے وہ ان کا حال حلیہ وہ کہاں آئیں گے. ساری پیشن گوئیاں، پریڈکشن جو ہے وہ تورات میں مینشن تھی. اور بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم آنے والے جنریشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن دو گے تم ان کے بارے میں بتاؤ گے. یہ ایگریمنٹ تھا، یہ کانٹریکٹ تھا، انہوں نے توڑ دیا. اب جس کو اللہ چن لے ایک کام کے لیے، پھر وہ کام کو چھوڑ کر کے دوسرا کام کرنا چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تو نقصان کا سودا ہے نا. پھر اللہ نے لعنت کی، دل ہو گئے سخت.
ضمیر پھر جس کے وجہ سے بے حس ہو گئے، بنی اسرائیل کے ضمیر بے حس ہو گئے، ضمیر بے حس ہو گئے. پھر جب بے حس ہو جاتا انسان تو پھر خود نہیں بدلنا چاہتا تو اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتا ہے. جب انسان بے حس ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود بدلنا نہیں چاہتا، اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتا ہے. ایکچولی اگر آپ دیکھیں، ہم جب قرآن پڑھیں نا تو قرآن تو اب نہیں بدلے گا، ہم کو اپنے آپ کو ہی بدلنا پڑے گا. ایم آئی رائٹ؟ ہم کو قرآن کے حساب سے بدلنا پڑے گا. اب قرآن نہیں بدلے گا، قرآن تو آ گیا ہے، ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا قرآن کے حساب سے. لیکن جب لوگوں کو اپنے آپ کو نہیں بدلنا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمانی کتاب کو بدلنے لگ جاتے ہیں، وہ اس میں چینجز کرتے ہیں. اور یہود نے، بنی اسرائیل نے، ان کے علماء نے یہی چینجز سٹارٹ کر دیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یحرفون الکلمہ. یحرفون، وہ تحریف کرنے لگے، وہ چینجز کرنے لگے. الکلامی یعنی کیا؟ کلام میں، اللہ کے کلام میں چینجز، آسمانی کتاب میں چینجز. سو بنی اسرائیل کے علماء یہ کام کرنے لگے، اور وہ ایسے چینجز کرتے تھے کہ ام موادی ہی، اس کی جگہ سے، اس کے کانٹیکٹ سے، یعنی ایسے کلام کو چینج کر دیتے تھے اس کے کانٹیکٹ سے. اب دیکھیے چینجز جو ہوتی ہے، تحریف جو ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لفظی، مانتے ہیں آپ، ورڈ چینج کر دو. اور ایک ہوتی ہے مانوی، جس کا مطلب ہے معنی چینج کر دو، جس کا مطلب ہے معنی چینج کر دو. پہلے کی کتاب میں جو اسکالرز تھے یہود کے، انہوں نے دونوں ہی کیا. انہوں نے لفظی تحریف بھی کر دی اور معنی بھی چینج کر دیا. لیکن الحمدللہ آج کوئی قرآن کے ٹیکسٹ کو چینج نہیں کر سکتا، لفظ کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو لفظ تو قرآن میں چینج نہیں ہو سکتے. لیکن ہاں، آج بھی جو ہے وہ معنی چینج کیے جا سکتے ہیں، تفسیر میں ہیر پھیر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بہکایا اور گمراہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو قرآن کو پراپرلی جانتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اس چینجز کو ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں پکڑ لیں گے. اگر کوئی غلط کانٹیکس بیان کرنے لگا، ویلکم تابندہ، آئی جسٹ مسڈ یو ایکچولی. I hope everything is fine at your end. I just missed you. So جو ہے کہ یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی آسمانی کتاب میں چینجز کرے گا تو آپ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کلام کو چینجز کرنے لگے ان کے کانٹیکٹ سے، یعنی کیا؟ مرضی کے حساب سے. اب دیکھو، فتویٰ شاپنگ کیا کرتے تھے یہود. فتویٰ شاپنگ سمجھتے ہیں؟ من مرضی کے فتوے، مجھے جو چاہیے میں لے لوں، اور وہ پیسے دیا کرتے تھے. یہود کے جو اسکالرز تھے وہ پیسے لے کر کے من مرضی کے فتوے بیچا کرتے تھے. تو یہ کب ہوگا؟ جب کتاب میں تحریف ہوگی، چینجز ہوں گے، تبھی تو ہوگا نا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ کتاب میں چینجز کرنے لگے اور کلام کو چینج کرنے لگے. ام موادیہا، اس کی جگہ سے، اس کے کانٹیکٹ سے چینج کرنے لگ گئے وہ، اور کانٹیکٹ سے چینج کرنے لگے. اب اس میں بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں کہ یہود نے یہ کام کیا، حالانکہ ان کو اللہ نے چنا تھا ایک خاص پرپس کے لیے کہ وہ ہدایت کا سامان بنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن آنے والے جنریشن کو دے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو چھپا ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو چھپا ڈالا، اس کے بارے میں کوئی چیز لوگوں کو بتائی نہیں. اس کے وجہ سے آپ دیکھیں گمراہی عام ہو گئی بنی اسرائیل میں. آج آپ دیکھیں قرآن ہمارے پاس، ہم چھوٹا سا ہدیہ دے کر کے اپنے گھر میں خرید سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہود کے علماء نے عام جو جنتا کہتے ہیں، یا عام جو عوام ہوتی ہے، یعنی جو قوم ہوتی ہے، جنرل پبلک کو انہوں نے یہ پرووائڈ نہیں کیا تھا کتاب، بلکہ یہ جو ہے کہ اپنی چرچز میں اس کو لاک ان کی میں رکھا کرتے تھے، کبرڈ میں، تاکہ عام انسان اس کتاب تک نہ پہنچ سکے. اگر کسی کو کوئی جو ہے کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا یا کوئی پرابلم کا سلیوشن جاننا ہوتا تو وہ چرچز میں جا کر کے جو ہے کہ
ان کے جو علماء تھے ان کو جا کے کوشچن پوچھا کرتے. تو میں آپ کو بتا دوں وہ کیا کرتے تھے, کتاب کو بائنڈ بھی نہیں کیے تھے انہوں نے, وہ پیجز فارم میں تھی تورات, تو وہ ایک پیج اٹھا کے لاتے تھے. اب دیکھو پوری کتاب نہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ کوئی اگر ہم کو قرآن سے کوئی سوال بھی پوچھے تو ہم پورا مصحف لے جا سکتے ہیں, پورا مصحف کے ساتھ پورا سب کچھ لے کے جا کے بتا سکتے ہیں. تو انسان اگر دوسرا پیج بھی ریفر کرنا چاہتا ہو یا دوسرا پیج بھی پڑھنا چاہتا ہے تو آرام سے پڑھ سکتا ہے. ہمارے گھروں میں اتنی ایزیلی اویلیبل ہے کتاب, لیکن اس زمانے میں وہ ایزیلی اویلیبل نہیں تھی. صرف اسکالرس تک وہ کتاب تھی اور وہ اس کو لاک ان کی میں رکھا کرتے تھے کبرڈ میں. ان کا جو بڑا اسکالر تھا وہ اس کو کھولتا تھا اور پڑھتا تھا, چند لوگ. اور پھر عام پبلک جب کچھ سوال کرنے آتے تو ایک پیج لے کے جاتے تھے, وہ ایک پیج ہی بتاتے تھے تاکہ دوسرا پیج بھی نہ دیکھ سکے, نہ دیکھ سکے. کتنی ضروری بات ہے جو میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں. آپ دیکھیں آج اللہ کا احسان ہے نا, اللہ نے اپنے ہاتھ میں یہ حفاظت کا ذمہ رکھا ہے. تو یہود جو ہے وہ کتابوں کیا کرتے تھے, اپنی کتابوں میں ہیر پھیر چینجز, اور وہ مانوی اور لفظی بگاڑ کرتے تھے. چینجز, لفظ بھی چینج, لفظ کی بھی مثال میں آپ کو دوں گی. کون کون سے ورڈ ہے جو انہوں نے چینج کیا ہے؟ سائرہ باجی نے تو آلریڈی پہلے دے دیا ہے. شی سیڈ ہتتن, ٹھیک ہے, یس. دوسرا تابندہ نے کہا رائنا, یس. دونوں ریفرنسز جو ہے وہ دیے جائیں گے. باجی ریفرنسز دیجئے پلیز. اس میں جو پہلا ریفرنس ہے وہ بتائیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں آپ کو ریفرنس بتانا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے جو ہے لفظوں کو کس طریقے سے چینج کیا. ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہ جاتے تھے تو ورڈ تھا رائنا, جس کا مطلب ہے ہماری طرف رعایت کیجیے, یعنی دیکھیے. یعنی کسی کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیسے کہتے ہیں آج, آئی بیگ یور پارڈن. یعنی ٹیچر جو ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کہتے ہیں ٹیچر کے سامنے آئی بیگ یور پارڈن, یعنی دوبارہ سے سمجھا دیجیے. کریکٹ. تو ان کو یہ ورڈ دیا گیا تھا رائنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ ورڈ کو استعمال کیجیے. مگر یہ کیا کرتے تھے, یہ چینج کر دیے, اس رائنا کو رائنا بنا دیے, جس کا معنی چینج ہو کے بن گیا ہے ہمارے گڈریے. یعنی یہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے اے ہمارے گڈریے, حالانکہ وہ ورڈ رائنا یعنی ہماری طرف دیکھیے اور ہماری پرابلم کو سولو کیجیے. اب آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے مجلس میں جو ہے وہ شورگل مچاتے تھے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلیورز سے کیا کہا, کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتے تھے. یہ یہود جب بیٹھا کرتے تھے مجلس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ بھی بیٹھتے تھے نا مدینہ میں, تھے نا یہود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے جو ہے کہ وہ آ کے جب بھی بیٹھا کرتے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, ورڈ کو رائنا, جس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے کہ اے گڈریا, اے چروائے ہمارے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے. تو اب بلیورز کو اچھا بھی نہیں لگتا, وہ ڈسٹرب بھی ہوتے تھے. لیکن جھگڑا فساد نہ ہو, روکو ٹوکو نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے ایمان والے بندوں سے, اے ایمان والے بندو تم ورڈز کو ہی چینج کر دو, جان دو یہ رائنا استعمال ہی مت کرو. اس کی جگہ پہ تم کیا کرو, انظرنا, جس کا معنی ہے کیا, جو ہے نظر کیجیے ہماری طرف. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا سا جو ہے نظر کیجیے ہماری طرف. انظرنا, حالانکہ مطلب رائنا اور انظرنا کا سیم ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلیورز کو کہا تم ورڈ ہی چینج کر دو جس سے ان کو مذاق اڑانے کا موقع ہی نہیں ملے. تو اب تم رائنا نہیں استعمال کر. واسمعوا, اور غور سے سنو. غور سے اسی لیے کہا گیا کہ تم کو ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ جب انسان غور سے سنتا ہے تو اس کو ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سمجھ میں آئی بات. وَلِلْكَافِرِينَ, اور لیے کافروں کے عذاب علیم, جو ایسی عذاب العلیم یعنی جو ہے کہ عذاب ہے وہ بھی دردناک, جو اپنے نبی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات. یہ پہلا ریفرنس تھا کہ یہ ورڈز چینج کرتے ہیں. دوسرا سائرہ باجی نے ورڈ استعمال کیا تھا ہتتن, کو انہوں نے جو ہے ہنتتن یا حبتن بنا دیا تھا. تو یہ دوسرا ریفرنس آپ کے سامنے اب جو میں لگا رہی ہوں. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے, وَإِذْ, اور جب, قُلْنَا, کہا ہم نے, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, ہذہ, اس القریتی, بستی میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جب تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا وطن لوٹائے گا, تمہاری بستی لوٹائے گی, تو تم کیا کرنا, تم داخل ہو جانا اس بستی سے. فَقُلُوا, پھر تم کھاؤ, منہا, اس سے, حیثو, جہاں سے, شئتم, تم چاہو, رغدن, فراغت سے, وَادْخُلُوا, اور داخل ہو جاؤ, الباب, دروازے سے, سجدن, سجدہ کرتے ہوئے, وَقُولُوا, اور کہنا, ہتتن, یعنی بخشش دے اللہ, ہتتن, تم کہنا. ان کو ورڈ دیا تھا کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ نے تم کو پنشمنٹ پیریڈ 40 ایئرس کا دیا تھا نا, اب جو ہے تم اپنی بستی میں داخل ہونا چاہتے ہو نا, تو جب تم اپنی بستی میں داخل ہونا تو سجدے کی یعنی سجدہ ذرا سا جھک کر کے جانا. اتنے سال بعد تم داخل ہو رہے ہو, یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے جو تم یہاں سے نکلے ہو تو 500-600 سال بعد بنی اسرائیل فری ہو گئے تھے. پوری ایک سٹوری ہے یہ, میں اس کو نہیں دہراؤں گی. میرے سارے پرانے اسٹوڈینٹس جو ہے جتنے بھی جونیئرز ہیں جو ہے, اگر ان کو نہیں پتا تو تھوڑا سا میں بتا رہی ہوں, لیکن جتنے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اچھی طرح یاد ہے. میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کی طرف بتا رہی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے وطن جا رہے تھے, بیک ٹو کنان, اپنا جو گاؤں تھا یعنی شام میں. لیکن وہاں پر وہ جگہ انکروچ ہو گئی تھی نا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی لینڈ تم فائٹ کر کے اس دشمن سے لے لو, مگر بنی اسرائیل اس پر ریڈی نہیں ہوئے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لینڈ ان کے نام کر رکھی تھی, بس تھوڑی کوشش کرنی تھی جو بنی اسرائیل نے نہیں کی, جس کے نتیجے میں ان کو 40 ایئرس پنشمنٹ ملی. 40 ایئرس, اللہ نے 40 سال ان کی زمین ان پہ حرام کر دیا, اور پھر سہرانہ وردی ہوئی ان کی, یعنی وہ پریڈ کرتے رہے 10 میل کی دوری پر. 40 سال بعد پھر وہ اپنی بستی میں داخل ہوئے تو ان کو کہا اب تم داخل ہو جانا اس میں, تھوڑا سا جو ہے وہ جھک کر کے اور اللہ سے بخشش مانگنا, حتتن کہنا. مگر انہوں نے اس ورڈ کو کیا بنا دیا, حبتن, گندم چاہیے, کھانا چاہیے. اور ان کو کہا گیا تھا عزیزی کے ساتھ آنا, مگر انہوں نے کیا کیا, وہ جو ہے گھسڑتے ہوئے جو ہے پیروں کو, سرینوں کے بل جو ہے وہ گھسڑتے ہوئے آئے. انہوں نے سجدہ نہیں کیا, اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم بخشش مانگنا. اور ہم کیا کریں گے جب تم بخشش مانگیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نغفر لکم خطایاکم, نغفر ہم بخش دیں گے, لکم لیے تمہارے, خطایاکم تمہاری خطاؤں کو, وسنزد المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں. بات سن لو, مگر انہوں نے ورڈ کو چینج کر دیا, حبتن بنا دیا. گندم چاہیے, کھانا چاہیے, ان کو کھانا چاہیے تھا, کیونکہ منا سلوا کھا رہے تھے نا 40 سال سے. منا سلوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے رہا تھا, اب ان کو زمین کا کھانا چاہیے تھا. تو یہ 2 جگہ ہے جہاں ہم کو پتہ چلتا ہے ایسی بہت سی چیزیں جو انہوں نے چینج کی, مگر میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سب بتاؤں, تو میں نے ابھی آپ کو 2 جگہ بتا دیا کہ ایک تو رائینا کہہ دیا, اور دوسرا جو ہے کہ انہوں نے ہتتن کو ہنتتن یا حبتن بنا دیا. تو یہ ان کی عادت ہو گئی. یہود یا بنی اسرائیل جو ہے کہ ورڈز کو کیا کرنے لگے, چینج کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے جو ہے, یہ آسمانی کتاب کو جو ہے اگر آپ دیکھو توڑ مروڑ کے بولنا اور چینج کرنے لگ گئے ورڈز کو, آسمانی کتاب کے ساتھ یہ حرکت کرنے لگے. یہ ہوا کیوں؟ دیکھیے کیوں ہوا. اب تھوڑا سا ریوائنڈ جو میں نے آپ کو بتایا تھوڑا ریکیپ کرو. یہ کیوں ہوا, کیوں یہ اللہ کے کلام کو چینج کرنے, ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے, لیکن اٹس ویری سمپل اف یو لسن ٹو می. کین آئی ہیو دی آن گوئنگ آیت باجی پلیز؟ یس. اب آپ دیکھیے آن گوئنگ آیت میں کیا کہ یہ کیوں کلام کو چینج کرنے لگے. ویری گڈ شیما باجی, ان کے دل سخت ہو گئے تھے. آنسر کیا ہے, دل سخت ہو گئے تھے. دیٹ از وائی دے ور چینجنگ دا کلام. اب یہ دل کیوں سخت ہو گئے تھے, کین اینی باڈی ٹیل می, ان کے دل کیوں سخت ہو گئے تھے؟ کیوں سخت ہو گئے تھے دل؟ بالکل آرڈر میں جاؤ نا. کیوں؟ وہ آیت کے آرڈر میں پیچھے سے بیکورڈ جاؤ. یس حلیمہ, رائٹ. اللہ نے لعنت کی تھی ان پہ. کسی نے کہا لعنت کی تھی اللہ نے. اب بتاؤ کیوں لعنت کی تھی اللہ نے؟ یس شیما باجی, آنسر از رائٹ, کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا. اب سمجھ میں آ گیا ایک دم. آپ دیکھیں میں نے آپ کو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ دونوں آرڈر سے بتایا, یہ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. ہم نے پہلے کیا کیا تھا, اللہ نے ان سے 5 وعدے لیے تھے اور کہا تھا کہ پورا کرنا. ٹھیک ہے, نہیں کیا, توڑ دیا, تو اللہ نے لعنت کر دی. اب اللہ نے لعنت کر دی تو دل ہو گئے سخت. اب دل ہو گئے سخت تو ڈر نکل گیا. پھر یہ اللہ کے کہیں بھی نہیں رک رہے, باتیں چینج کر رہے, اتنی چینج کر رہے ہیں کہ اللہ کی کلام کے ساتھ بھی چینجز, کہیں بھی نہیں رک رہے. آؤٹ آف کانٹیکس ورڈز بھی چینج کر رہے ہیں, تفسیر بھی چینج کر رہے ہیں, سب چھیڑ چھاڑ, فتویٰ شاپنگ چل رہی ہے وہاں پر. لفظ کو چینج کرنے لگ گئے. اب کوئی کہے یہ آسمانی کتاب میں کیوں تعریف کرنے لگے, تو اب الٹا جاؤ. کیا دل سخت تھے؟ دل سخت کیوں ہوئے؟ لعنت کی اللہ نے. اللہ نے کیوں لعنت کی؟ وعدہ توڑا انہوں نے. سیدھا ایک دم کلیئر ہو گیا, ایک دم آسان ہو گیا سب کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتایا؟ آپ آیت سے ہی لے سکتے ہو کیوں ہو گیا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ. اب یہ چینجز کرنے لگ گئے, تو دونوں میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, آؤٹ آف کانٹیکس تفسیر کرنے لگ گئے, تحریف مانوی کرنے لگی ہے.
دیکھیے آج قرآن کے ساتھ کوئی یہ چینج لفظوں میں نہیں کر سکتا، مگر ہاں معنی اور تفسیر میں آج بھی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے. لیکن جو قرآن کو پراپرلی پڑھتے ہیں، جو اوتھینٹک طریقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر بتایا ہے، وہ امیڈیٹلی اس آیت کو پڑھ کے سمجھ جائیں گے کہ ارے یہ تو رانگ کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. سمجھ میں آ جائے گی بات، یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اگر آپ نے ڈیٹیل اسٹڈی کی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے آپ دیکھیں نا، دنیا کی کوئی اسٹڈی ہوتی ہے تو ایک انون انسان کو، جو کوئی سبجیکٹ میں اگر ایک انسان ہے جس کو انجینئرنگ نہیں آتی ہے، اگر آپ اس کو انجینئرنگ کی کتاب دو، ٹھیک ہے، جس کو کچھ نہیں پتا ہے انجینئرنگ کا، تو وہ تو کچھ بھی اس کو سکھا تو وہ تو سمجھے گا ہاں یہ صحیح ہے. لیکن ایک انجینئر کا، جو انجینئرنگ کا جو اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو صحیح اور غلط کی پہچان سمجھ میں آ جائے گی. اسی طریقے سے قرآن کو صحیح اوتھینٹک وے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے، نبی کریم کی آٹو بایوگرافی کے ساتھ، آپ کی جو ہے سیرہ کے ساتھ، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، صحیح علم ہوگا، تو آپ پہچان جائیں گے کہ بھائی یہ رانگ آیت کوٹ کی جا رہی ہے. اس کے آگے اور پیچھے چیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ آف کانٹیکٹ سمجھ میں آ جائے گا. آج قرآن کے ساتھ کوئی یہ نہیں کر سکتا، مگر ہاں آج بھی تفسیر کے ساتھ ہوتا ہے. مگر جو 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 اسٹوڈنٹ آف علم ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں جو صحیح نالج لیتے ہیں وہ پہچان لیں گے. سو ٹیکسٹ کو پکڑو، صرف ٹیکسٹ کو پکڑ کے چلنا. کوئی ٹیکسٹ کا کانٹیکٹ سمجھ جائے نا تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا. جیسے جب میں نے اس آیت کو سٹارٹ کیا تھا تو اب دیکھو سائرہ باجی نے امیڈیٹلی میرے کو جو ورڈ یہود نے چینج کیے تھے، ہتتن دے دیے تھے. تابندہ نے مجھے رائنا دے دی تھی. کیوں؟ بیکاز شی نیو دا کانٹیکسٹ. اٹس ناٹ ایزی. آپ اسٹوڈنٹ اگر ریفرنسز دے رہے ہو تو آپ نے برابر اس کو سورہ بقرہ میں ڈیپتھ میں پڑھا ہے، وہ سٹوری آپ کو سب کچھ پتا ہے، اسی لیے تو آپ نے ریفرنس دیا. ورنہ آپ کیسے دلیل دے سکتے ہو؟ دلیل کے ساتھ بات کی دونوں نے، سائرہ باجی نے بھی اور تابندہ باجی نے، دونوں نے کیے. دے نو دا ریفرنس. صحیح انہوں نے جو ہے پکڑ لیا اس چیز کو. سو ٹیکسٹ کو پکڑو. کوئی ٹیکسٹ کا کانٹیکٹ سمجھ جائے نا تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا. آپ کہو گے کہاں سے بات لا رہے ہو، امیڈیٹلی بھائی کہاں سے بات لا رہے ہو، یہ تو کچھ اور ہے، اس کا شان نزول تو کوئی اور ہے. آپ کو یاد ہے میں اتنے ڈیٹیل میں آپ کو شان نزول بتاتی ہوں. سورہ فتح کا شان نزول آپ نے 3 بار میں نے آپ کو پورا بتایا، 3 لیکچرز میں سیم شان نزول ہوا ہے تاکہ وہ ڈرل ہو جائے. اور سورہ فتح کی کوئی بھی آیت ہو صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ بتا سکتے ہو الحمدللہ. کس کوئی اگر غلط کوٹ کرے امیڈیٹلی آپ بتاؤ گے اسٹاپ. آئی نو دیٹ پلیز اسٹاپ اٹ. مجھے صحیح چیز پتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہو گے نا کہ کیا بات کر رہے ہو اگر کوئی غلط کرے. قرآن کے بھی جو ہے ہوائی معنی نکالنا بغیر دلیل یہ درست نہیں طریقہ قرآن پڑھنے کا. بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا یہ انہی لوگوں کا حال ہے. کس کا؟ یہود کا. یہ ماہر تھے اس میں ایک دم زیادہ. کیونکہ دیکھیے ان کی جو عام جنتا تھی وہ تو کیا تھی، ان میں کوئی اویئرنیس نہیں تھا، وہ بالکل جو ہے نالجبل نہیں تھے، وہ ایڈوکیٹڈ نہیں تھے. اور کیسے ہوتے بیچارے ایڈوکیٹڈ؟ الٹریٹ تھے. کیوں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کتاب کوئی چھپا دیا، آسمانی کتاب کوئی چھپا دیا، تو کہاں سے اویئرنیس آئے گا؟ تو قوم تو پوری جاہل ہے. وہ صرف بھاگتے ہیں اور کتاب مانگتے ہیں. کتاب بھی نہیں ہے ان کے پاس، اسکالرز کے پاس ہے، فتوے ان سے لے کر آتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے. لیکن الحمدللہ آج ہمارے پاس ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ریفرنسز ہیں، دلائل ہیں، اور پھر سب سے بیسٹ تو نیٹ ہے. ڈالو جو چیز امیڈیٹلی کھل جاتی ہے، کسی کو بھی آسانی سے پکڑ سکتے ہو. آج آپ دیکھو کیوں میں آپ کو اتنی دلیل سے پڑھاتی ہوں، اتنے ریفرنسز آپ کو دیے جاتے ہیں، اور پھر صحیح اور حدیث اور حسن گریڈ کی حدیث اور ضعیف کے بارے میں اور موضوع حدیث کیوں بتایا جاتا ہے؟ ارے بھائی اٹ کریٹس اویئرنیس. کوئی بھی پکڑ لے گا. لیکن ان کے پاس نہیں تھا، رسائی نہیں تھی ان کی کتاب تک کے. وہ صرف اسکالرز لے کے بیٹھے رہتے تھے. کیا کریں گے؟ بائنڈ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے پیجز کو، الگ الگ دے دیتے تھے ہاتھ میں. اللہ کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پہ، ہمارے پاس ہمارے کتاب اویلیبل ہے. کوئی اتنے جلدی ہم کو بے وقوف نہیں بنا سکتا، اتنی آسانی سے ہم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اب کیا ہوا جب یہ کنٹینیوسلی یا مسلسل جو ہے وہ کلام میں چینجز کرنے لگے. ابھی جیسے میں کم بیک ٹو دا آیت، ٹھیک ہے، تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا. وبما پھر بوجہ
ان کے توڑنے کی وجہ سے ان کے وعدے کو لعنت کر دیا ان پر اللہ نے اور بنا دیا ان کے دلوں کو سخت، اور پھر وہ کلام کو پھیرنے لگے اس کے صحیح کانٹیکس سے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل، یہود. اور پھر اگر آپ کنٹینیوسلی کوئی کلام کو چینج کرتے رہو گے، چینج کرتے رہو گے، چینج کرتے رہو گے، تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ اصل تو گم ہو گیا، اصل ہی گم ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے جو اصل بھیجا تھا، جو مین بات، جو مین احکام بھیجے تھے، کنٹینیوسلی مسلسل چینجز کے وجہ سے اصل گم ہو گیا. جو صحیح حصہ تھا آسمانی کتاب کا وہ گم ہو گیا. میجر اس میں جو ہے انسانی عمل دخل ہو گیا کتاب میں. گوٹ اٹ؟ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیکسٹ کہہ رہے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، وَنَسُوا حَظًّا، وَنَسُوا اور وہ بھول گئے. کون؟ بنی اسرائیل. حَظًّا ایک بڑا حصہ، مما اس میں سے جو، یعنی وہ کتاب میں سے جو، ذکروا وہ یاد دلائے گئے تھے بھی ساتھ اس کے، یعنی تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پریڈکشنز بتائی گئی تھی وہ سب گم ہو گئی، گم ہو گئی. اب اتنا چینجز کرو گے، اتنا چینجز کرو گے کہ نبی کی آمد کے بارے میں جو ساری چیزیں بتائی گئی تھی، پیشن گوئیاں دی گئی تھی، کیسے ہوں گے، کہاں پر آئیں گے، سب گم ہو گیا. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ فائنل رسول آنے والے ہیں، اسی لیے تو وہ مدینہ میں آ کے بسے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کے لیے وہاں پر تھے. کریکٹ؟ تو اتنے چینجز کیے. اب واپس دوبارہ آیت کو دیکھیں، وَنَسُوا اور وہ بھول گئے. حَظًّا یہود جو ہے ایک حصہ بڑا، مما اس کتاب میں سے، ذکروا جو وہ یاد دلائے گئے تھے نبی کریم کی بعثت کے بارے میں، یا ان کے آنے کی نیوز کے بارے میں، یا ان کے انٹروڈکشن دینے کے لیے، کیونکہ اسی لیے تو ان کو چنا گیا تھا وہ کام کے لیے. اور پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. تو یہاں تک کہ سب کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، کہ تورات کا بڑا حصہ بھول گئے تھے کیونکہ اتنے چینجز کیے کہ اصل بھول گئے، اور پھر جو ہے کام کرنا بھی بھول گئے، عمل بھی نہیں کر سکے، کیونکہ عمل تو جو علم کے مطابق ہوتا ہے، جب علم ہی گم گیا تو عمل کہاں سے کریں گے. بہت ایسے اہل کتاب میں سے جو ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اب کیا ہو گئے؟ خیانت کار. اللہ نے کیا کہا؟ یہ سب خیانت کار ہو گئے. خیانت کیے نا، کیے یا نہیں؟ اللہ نے اپنی آسمانی کتاب میں ایک اہم پریڈکشن یہود کو دیا تھا کہ بھائی تم ہدایت کا سامان بنو، لوگوں کو فائنل پروفٹ کی آمد کی نیوز دے دو. انہوں نے اتنے چینجز کیے کہ وہ اصل گم گیا. نسو حظن جو وہ یاد دلانے کو کہا گیا تھا. اور پھر کیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ولا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ہمیشہ. تزالو زوال آئے گا. تتلیو اطلاع پاتے رہو گے. نبی کریم کو کہا جا رہا ہے، لوگوں کو بھی. اللہ اوپر خائنتین خیانتوں کی، ان کی، منہم ان میں سے. تم ہمیشہ دیکھو گے کہ اب یہ خیانت کرتے رہیں گے. یہ ہے لگ گیا ان کے ساتھ. اب یہود کو کیا کہا یہاں؟ خیانت کرتے رہیں گے. خیانت یہ کرتے ہی رہیں گے، زوال نہیں آئے گا، مطلب ہمیشہ ہوگا. ولا تزالو کا مطلب کیا ہے؟ زوال نہیں آئے گا. جب زوال نہیں آئے گا مطلب ہمیشہ رہے گا. تو ہمیشہ ہے نبی، تم ان کے بارے میں نیوز پاؤ گے، اطلاع دیے جاؤ گے کہ یہ خیانت ہی کرتے رہے، یہ تم دیکھتے چلے جاؤ گے، اور یہ غلط کام کرتے ہی رہیں گے ہر دور میں. یہ یہود غلط کام کرتے رہیں گے ہر دور میں. تم کو خبریں ملتے رہے گی کہ انہوں نے خیانت کی. یس ملتی ہے نا، آج بھی ملتی ہے نا، ابھی تک ملتی ہے نا. قرآن نے بتا دیا زوال نہیں آئے گا، سٹاپ نہیں ہوگا. ان کی خیانت کاری سٹاپ ہی نہیں ہوگی. ولا تزالو زوال نہیں آئے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اوور. اللہ اوپر خائنتین ان کی خیانتیں، منہم ان میں سے، اللہ لیکن اللہ بہت انصاف پسند ہے، اس لیے کیا کہا؟ سب کو جنرلائز نہیں کرتے کہ سارے یہود خراب ہے. اس میں سے اب جو اچھے ہیں ان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ سوائے کلیلہ تھوڑے اچھے ہیں. کون سے تھوڑے اچھے ہیں تابندہ؟ کون سے تھوڑے اچھے ہیں ان میں سے؟ یس سائرہ باجی نے پہلے آنسر دیا. عبداللہ بن سلام جو پہلے یہود اسکالر تھے اور وہ اپنی کتاب کو پراپرلی جیسی آئی تھی آسمان سے ویسی جانتے تھے ٹیبلٹ فارم میں جب موسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز اور آمد کے بارے میں جانتے تھے ویسے ہی جیسے اللہ نے دیا، کیونکہ وہ ماہر تھے. تو ان میں سے کچھ، اور دیکھیں امیجیٹلی وہ مسلمان ہو گئے تھے. اللہ کے رسول آتے کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے تھے. کیوں؟
کیونکہ وہ فطرت پہ تھے, وہ کتاب کو پراپرلی جانتے تھے, تورات کا جو صحیح ورژن تھا اس کو جانتے تھے, وہ چینجز والا ورژن نہیں, منزل والا ورژن جانتے تھے, مبدل والا نہیں. نیو دا بک, وہ جانتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کی تعریف کی کہ سارے جو ہے اہل کتاب میں سے یہود برے نہیں ہیں, ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, جو 10 لوگ ملتے ہیں کم سے کم, بہت کم, 10 نام ان کو آپ کو روایت میں 10 کے ملیں گے. ایک تو یہ عبداللہ بن سلام ہے, اللہ سوائے قلیل تھوڑے منہم ان میں سے اچھے ہیں, یعنی وہ کریکٹ ہے, وہ اپنے علم میں بھی کریکٹ ہے اور اپنے عمل میں بھی کریکٹ ہے, جیسے عبداللہ بن سلام. اب کیا کریں ایسے لوگوں کا, خیانت کار لوگوں کا, اور ڈیلی ان کی نیوز آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے, ڈیلی نیوز آئے گی, یہ لوگ ڈیلی خیانت کرتے رہیں گے, تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو اب ایسے کو کیا کریں جو روز روز کی بات چلتی ہے, تو پھر کیا کریں. اب ایگزامپل میں سمپل دوں, جیسے ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں کبھی کبھی شوہر کو بیوی ایک کام کرنے سے روکتی رہتی ہے جو صحیح بھی ہے, یہ نہ کرو یہ نہ کرو, یا بچوں کو ماں ایک کام کرنے سے روکتی ہے, یہ نہ کرو یہ نہ, وہ روز کرتے رہتے ہیں, سٹاپ بھی نہیں کرتے, اتنا منع کرنے کے بعد بھی وہ روز کرتے رہتے ہیں, روز. جیسے سمپل سا کہہ دیتی ہوں, جیسے بچوں کو عادت ہوتی ہے, شوہروں کو عادت ہوتی ہے, وہ جیسے اپنے باتھ روم میں سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے بیڈ پہ ٹاول چھوڑ دیتے ہیں, ہے ایسی عادت, ٹاول کو جو ہے باتھ روم میں سے نکل کے اپنے بیڈ پہ چھوڑ دیتے. اب روز بیویاں کہیں گی ارے ذرا ٹاول کو اس کی جگہ پہ رکھ دو, یا بچے اگر کریں گے تو روز ممی بولے گی ارے بیٹا ٹاول اس کی جگہ پہ, روز روز بولنا پڑتا ہے. کتنی بار بولے تو میں پھر ایک دن کیا ہوتا ہے, ممی یا بیوی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو سمپل مثال دی, بڑی بڑی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پہ, جانے دو, کیا کر سکتے ہیں. کیوں, کیونکہ دیکھیے, اور صحیح بولوں نا تو یہی صحیح ہے, چھوڑ دیا جائے, نہ پکڑ کے بیٹھا جائے. اس کا نقصان کیا ہوگا, پھر ہم کو بلڈ پریشر کی دوا کھانی پڑے گی. am I right؟ ہم بیمار ہوں گے, ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے, روز وہی بات, روز وہی ٹینشن چلتی ہے, اور لوگ اپنے آپ کو کریکٹ ہی نہیں کرتے. اب کیا کریں, ان کی خیانت کے بارے میں روز چل رہا ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے. یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی ہوں ایکچولی آئینی باجی, لیکن ایسے بڑے بڑے کوئی غلط کام کرتا ہے, روز بیوی ڈانٹے, روز کرے. یا کوئی شوہر جو ہے, اگر آپ دیکھیں ان کا ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے وہ چل رہا ہے, یا اس کو بیوی کو نیوز ملتی رہتی, اب کیا کرے. ایک یہ ہے کہ اسٹیپ لے اور واک آف, ایک یہ ہوتا ہے. اور اگر بیوی کمزور ہے, وہ نہیں جا سکتی ہے, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے, مجھے بتاؤ. اگنور کر کے بیٹھا ہی جا سکتا ہے نا, ورنہ تو ختم ہو جائیں گے ہم. اور بھی ایگزامپلز ہو سکتے ہیں, ورنہ انسان مر جائے گا. روز کا چلتا ہے یہ ٹینشن. تو اب یہ یہود, ان کی خیانت کار ہمیشہ چلتی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ کرتے رہیں گے. تم ایک بار کریکشن کراؤ لیکن یہ نہیں مانیں گے, تو پھر ابھی تم ان کے پیچھے پھر ہلاک نہیں ہونا. کیا کرو, معاف کرو انہم, ان کو وصفا, اور درگزر کر کے کام کرنا سٹارٹ کرو. جسٹ اگنور سچ پیپل, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, کانٹ ہیلپ اٹ. روز روز ایک ہی چیز, روز روز, ارے انسان پاگل ہو جائے گا. اپنے کنسٹرکٹیو کام, یعنی اس کی ہیمپر ہوگی, اس کی پروڈکٹیوٹی خود کی ہیمپر ہوگی. وہی کام وہی کام وہی کام, تو پھر میں کیا کام کروں دوسرا. یعنی انسان خود سوچے گا نا, میرا کام تو رہ جا رہا ہے, جانے تو ان کو جو کرنا ہے کرو. ایٹ دا موسٹ بیچاری خود ہی ٹاول اٹھا کے رکھ دے گی. ایٹ دا موسٹ بچے بیگ یا وہاں یونیفارم چھوڑتے, روز روز بول کے بیزار ہو گئے, خود ہی اٹھا کے رکھ دو, دیٹس اوکے, چلو ٹینشن ہی نہیں, میں نے رکھ دی. کیا کتنا لڑے اور کتنا بولے, کوئی سدھرنے کو تیار نہیں. خیانت اور نہیں ہے, ایسے یہود ہے. اللہ نے نبی کریم کو بتا دیا یہ ایسے ہی ہے. ان کو قرآن نے خیانت کار کہا ہے. یہ خائنین, لیکن یہ ورڈ ہے خائنتین, کہ تم ان کی نا خیانتوں پہ یعنی زوال نہیں آئے گا, مطلب ہمیشہ رہے گا, یہ چلتا ہی رہے گا ان کا نونسنس. تھوڑے ان میں سے اچھے ہیں, تو اب تم کیا کرو, زیادہ پریشان نہیں ہونا. فاعفو عنہم وصفا, چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ, جس اگنور کرو اور جاؤ. اور یہ اگنور کرنا جو ہے نا, اللہ کہتے ہیں یہ یہود پر احسان ہے. سب سے بڑی بات یہ اگنور کرنا, یہ اگنور کرنا کیا ہے, یہ سب سے بڑا جو ہے کیا ہے, احسان ہے. اس احسان کا کوئی, دیکھیں میں کہہ رہی ہوں نا, احسان ہی ہے نا, کیونکہ یہاں کا forget them and forgive them, بدلہ نہ لینا ہے رسول, یہ آپ کا احسان ہوگا ان پر. احسان, یہ احسان ہے, ان پر احسان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں,
ان اللہ بے شک اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو، یعنی جو احسان کرتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو. تو یہ تمہارا احسان ہوگا ان پر. کیا کرو جو احسان ہوگا؟ واعف عنہم واسفا، جسٹ forgive them اینڈ اگنور دیا حرکتیں، اور یہ جیسے کہ تم نے ان پر احسان کیا. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نبی کا احسان ہے ان پر؟ کیونکہ آگے کا حصہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. تو جسٹ forgive and forget. تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے ابھی؟ آپ دیکھیں، اگر شوہر مانتے نہیں، باتھ روم میں سے نکلتے روز بیڈ پہ ٹاول ڈال رہے ہیں، تک رہے ہم، یا بچوں کو سکھا رہے بیگ وہاں رکھو، یونیفارم وہاں رکھو، شوز وہاں رکھو، پھر بھی تھک رہے ہم، کیا کریں؟ اب روز روز جھگڑا کریں، گھر میں پرابلم کریٹ کریں؟ جسٹ forgive them and just ignore them، خود جا کے رکھ دو and then you will get peace. اور یہ تمہارا احسان ہوگا ان پر. کیوں؟ اور تم جب احسان کرو گے نا، یہ اللہ نے یہ ایکچولی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جب تم یہ احسان کرو گے نا تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یس آپ ان دا ایبسلیوٹلی رائٹ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب آپ دیکھیں دو دا کام از ویری ڈیفیکلٹ، لیکن اللہ کی محبت پانے کے لیے یہ کام آسان ہو گیا. جانے دو، نہیں رکھتے نا ٹاول، خود اٹھا کے رکھ دو. ہم نے ان پر احسان کر دیا شوہروں پر، اور پھر اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. اوکے اب دیکھیے نیکسٹ ہے کہ احسان جو ہے عبادت میں بھی ہوتا ہے، اور احسان جو ہے حقوق العباد میں بھی ہوتا ہے. جب آپ عبادت میں احسان کرو تو کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسا کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی نماز تم ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ فیلنگ تم کو نہیں آتی تو کم سے کم یہ احساس کرو کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. مینز اف یو کانٹ سی اللہ ان فرنٹ آف یو، ایٹ لیسٹ فیل دیٹ کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو اپنے پوسچرز کو ٹھیک کرو، اپنے نماز کے یعنی بھٹکو نہیں، نماز میں کیسے کھڑے رہنا چاہیے. تو نماز میں بھی کیا کرو؟ احسان کرو. ٹھیک ہے، پھر احسان ان حقوق العباد کیا ہے؟ احسان ان حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کو حق سے بڑھ کر دینا. ہم تو یہاں حق ہی نہیں دیتے، حق سے بڑھ کر کیا دیں گے؟ ہم تو حق ہی نہیں دیتے، لیکن حق سے بڑھ کر دو. احسان ان حقوق العباد اس بندوں کو حق سے بڑھ کر دینا. ہاں، اور برائی میں اچھا کرو. جو آپ کا برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی، جو آپ کا برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی. سو ڈیفیکلٹ مگر یہ احسان ہے، اور یہ ہم اسی لیے کریں گے کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ ان اللہ یحب المحسنین. لیکن صبرین اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، مگر میں آپ کو یہاں پر ایک موٹیویشن فیکٹر دے رہی ہوں. اف یو سی دیٹ اینڈ اٹ از ٹو گین اللہ رضا مندی اینڈ جو ہے اللہ محبت. تو دیکھو وہ ڈیفیکلٹ کام آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت پانے کے لیے ہاں اللہ نے کہا احسان کرو، چلو کرو احسان. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت مل جائے گی. کیا کرنا ہے؟ چھوڑو نا، کر دو احسان. اس لائک دیٹ. تو اب یہ بات ہو گئی یہاں پر، ٹھیک ہے، درگزر کرو. ٹھیک، یہ بات یہاں پر ہو گئی. اب اس احسان کا کوئی صلہ ہونا چاہیے نا. روز کوئی آپ کو ستائے اور روز آپ اسے درگزر کرے، معاف کرے، بہت بڑا احسان. تو اللہ نے کیا کہا یہاں پر؟ اللہ کی محبت ملے گی. اب سمجھ میں آ گیا؟ معاف کرنے کا صلہ، یعنی آپ دیکھیے اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب. ابھی میں آپ کو بتائی اس احسان کا کوئی صلہ ہونا چاہیے. روز کوئی آپ کو ستائے اور روز آپ اسے معاف کرے، بہت بڑا احسان. ایسے لوگوں کا بدلہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. سو کلیئر ہے آپ کو یہ بات؟ تو یہاں پر خلاصہ ہم کو کیا ہوا اس آیت کا جو ابھی ہم نے کیا؟ جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتی ہے، سب قوم کی طرف اشارہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. انسان جو ہے ہر ایک کے لیے ہے، اور سب کے لیے جو ہے اطاعت کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو رحمت سے وہ دور ہو جاتی ہے قوم. پھر جو قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. پھر جو دل جو سخت ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر دل جو ہے ان کے سخت ہو گئے تو پھر وہ کلام کو چینج کرنے لگتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت نہیں آتی. یہ یہاں پر ہے. اور اس کا آپ کو میں ریفرنس بھی دے سکتی ہوں کہ اللہ کی مرسی پانے کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں، یعنی جن کے دل نرم رہتے ہیں ایکچولی اللہ کی مرسی ہوتی ہے ان پر، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل یہاں پر اور میں آپ کو ایک ریفرنس دوں گی کہ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے دل ہے نا نرم ہوتا ہے. اب آپ دیکھو بنی اسرائیل
کہ جو لوگ تھے ان کا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا تھا کیونکہ اللہ کی لعنت تھی. لیکن اگر اللہ کی رحمت ہوگی کسی کے اوپر تو ان کا دل جو ہے وہ نرم ہوگا. جیسے آپ آل عمران کی آیت نمبر 59 کا ریفرنس دیجئے, اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہوتی ہے. آل عمران کی آیت نمبر 59, یس. اور یہاں پر یہ ریفرنس نہیں ہے, رانگ ہے یہ. Is it 59? یہ 59 نہیں ہے آل عمران. یس تابندہ یو رائٹ, لنت لہم وہی والی ہے. 59 والا ریفرنس نہیں, یہ بھی نہیں ہے. سورہ آل عمران 59 یو وانٹ نا باجی؟ ہاں, آئی ڈونٹ تھنک شرین یہ نہیں ہے, آیت چینج ہوئی یہاں پر. پلیز اس کو پی پی ٹی میں سے چینج کیجیے آپ. اوکے ہم کرواتے ہیں, آپ آگے کنٹینیو کیجیے. Yes, I want the reference only, Shireen, actually. اوکے Because میرے کو آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دل نرم ہوتے ہیں, اور جن کے دل باجی اسٹاپ شیئر کر کے پلے کیجیے. لعنت میں وہ مبتلا ہے. What are you saying, Shireen? تو حلیمہ باجی از اسکرین شیئرنگ سورہ آل عمران 59. آپ تب تک ڈسائڈ کیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آئی تھی کہ لنت لہم, وہی ریفرنس کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ نرم دل ہوئے آپ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت تھی آپ پر. تو آپ کا it's 159, sorry, it's my mistake. Tabinda is given the ayat is 159. اوکے 159. Yes. Correct, this is the ayat. 159 ڈالے. میں نے شاید جو ہے شارمین کو رانگ ریفرنس دیا ایکچولی. سوری, اٹس مائی مسٹیک. اٹس 159. باجی زوم کرنا ہے. یس. حلیمہ باجی زوم کیجیے. Can you see it now? Wait a minute, Shireen, let me check. I made a mistake today. Yes. لنت لهم ولو كنا فظا غليظا على القلب, یہ والی ہے. لانفضوا من حولك. لنت لهم, نرم دل ہوئے آپ, اور اگرچہ آپ ہوتے غصے والے تو وہ دور ہو جاتے آپ کے آس پاس سے. یہ آیت ہے پوری. اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم دل تھے, اسی لیے تو سب لوگ جو ہے گیدر ہو جاتے تھے نبی کریم کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ he was always forgiving and forgetting. تو یہ طریقہ تو یہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی مرسی کس پر آتی ہے, اور نرم جو ہے نا, جو نرم دل ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں. اور جن کا دل سخت ہوتا ہے ایکچولی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہود اور بنی اسرائیل, ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے کیونکہ وہ اللہ کی لعنت میں مبتلا تھے. تو یہاں پر ایک سب سے پہلی چیز ہم کو یہاں پر پتہ چلتی ہے. اور پھر ورڈز چینج کرنا جو یہود کیا کرتے تھے, یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. ورڈز چینج کرنا, آسمانی کتابوں کے چینجز کرنا, اور ٹیکسٹ کو چینج کرنا, تفسیروں کو چینج کرنا, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جیسے یہاں پر اب آیت میں ہم نے آیت نمبر 13 میں دیکھا کہ یحرفون الکلامی ام موادی ہی, کہ وہ چینج کر دیتے تھے ورڈز کو اس کے کانٹیکسٹ سے. بنی اسرائیل یوز ٹو ڈو دس. اب ورڈز چینج کرنا, اب سوچیں آپ, ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں. میری ایک ڈائری ہے, میں جس ڈائری کو لکھتی ہوں, اب اس ڈائری میں سے میرے گھر والے کاٹ کر کے وہ ورڈز کو چینج کر کے کچھ اس میں لکھ دیں جس کو میں ڈیلی لکھتی ہوں, تو will I like it؟ کہ میرے لکھے ہوئے ورڈز کو کاٹ کر کے کوئی اور دوسرا ورڈ اس پہ لکھ رہا ہے, will I like it؟ یا میرے چینج, یا کبھی اگر دیکھیں کوئی جو شاعر ہوتے ہیں ان کے اشعار ہوتے ہیں, کہ اگر آپ ان کو چینج کر دو اور اپنے ورڈ ڈالو, کتنا غصہ آئے گا نا. ایسے تو کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے پیرنٹس پیٹ دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بھائی ہماری چیز کو ہاتھ کیوں لگایا, کیوں تم نے اس میں چینجز کی. اب یہ تو انسان ہے,
کہ ایک انسان نے کوئی چیز کو چینج کیا اور اتنا برا لگ گیا ہم کو، اور یہاں تو اللہ کی کتاب ہے. اب اگر اللہ کی کتاب میں ورڈز کو جو ہے آپ چینجز کرو گے تو پھر کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو ہے مینشن کیا، تو ورڈز چینج کرنا چھوٹا جرم نہیں ہے. انسان کے ورڈز جو ہے چینج کرو، کیسے ناراض ہو جاتے ہم. شعر بدلے دیکھو، ہم کو ہمارے لکھے ہوئے کو کاٹا یہ پسند نہیں آتا نا، کہا یہ کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور بنی اسرائیل یہی کر رہے تھے. اب کیا ہوا؟ گناہوں کی کثرت، ورڈز چینج کر رہے ہیں تو یہ کیا بن گئی؟ نسیان کا سبب. بھولنے لگ گئے، اصل احکامات بھول جا رہے ہیں. اور پھر مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام پڑھے تو ان کے دل لرز پڑتے ہیں. دیکھو ان کے تو کیا ہو رہے، سخت ہو رہے. مومنوں کے دل جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سافٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو بے حس ہو گئے تھے اور یہ اللہ کی کتاب میں چینجز کرنے لگ گئے. ابھی میں آپ کو ایک مثال بھی بتاؤں گی کہ یہ کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل نے جتنے وعدے توڑے، اگر آپ دیکھیں اتنے سارے وعدے توڑے بنی اسرائیل نے، سارے جو پیچھے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے. قرض حسنہ ان کو کہا گیا تھا نا کہ تم قرض حسنہ دو. یہ قرض حسنہ کیا دیتے بلکہ سود لینے لگ گئے. سود لینے لگ گئے. بخول کنجوسی میں بھر گئی. اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو دور ہے، کیا کرنے لگ گئی ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، یہ اللہ کے رسولوں کا قتل کرنے لگ گئے. ہم پیچھے پڑھے ہیں نا، زکریا علیہ السلام کا قتل کیا گیا ہے نا. تو یہ رسولوں کا بھی جو ہے وہ کیا کرنے لگ گئے؟ قتل کرنے لگ گئے. ان کا قتل کرنے شروع کر دیا، ان کی مخالفت میں لگ گئے، ایک ایک رول توڑنے لگ گئے. تو اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا، ان کے دل کر دیے سخت، جس کی وجہ سے دلوں سے ہمدردی چلی گئی. اب وہ انسانیت کے دشمن بن گئے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا ہتھ کنڈے شروع کیے کہ کلام کو بدل دیتے ٹاپک سے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے اگر ایک واقعہ یاد ہے کہ ابن سوریا جو ان کا سکولر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک شخص جو دو لوگ آئے تھے جنہوں نے زنا کیا تھا اور وہ شادی شدہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ان کو رجم ہوگی، سٹون ٹو ڈیتھ. یعنی وہ آئے تھے کہ یہ شادی شدہ کپل نے زنا کیا ہے تو اب جو ہے ان کی سزا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم سنائی تھی. مگر کیا ہوا تھا کہ ان کے جو اسکالر تھے وہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری تورات کو لاؤ. انہوں نے چینج کر دی سزا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم ایسا کرنے لگے تو پھر جو ہے لوگ ختم ہو جائیں گے ہماری قوم میں سے. تو انہوں نے کہا آپ کی تورات لاؤ، اس میں سزا. تو ان کا جو عالم تھا وہ جو ہے رجم والی آیت پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگا، اور پھر جو ہے کہ عبداللہ بن سلام نے صحیح آیت کو کوٹ کر کے دکھایا تھا کہ واقعی اس میں رجم کا جو ہے سزا سنائی گئی تھی. تو یہاں ابن سوریہ کہا کہ ہمارے دین میں زنا کی یہی سزا ہے، رجم کر دینا. پر جب ہم کو ریئلائز ہوا کہ ایسا تو ہمارے دین میں لوگ کم ہو جائیں گے، تب ہم نے اس کا حکم بدل دیا. اسکالر نے کہا، کیونکہ وہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا تھا، تو کہا پہلے تو یہ عام پبلک کے لیے نہیں، اب ہمارے لوگ ختم ہو جائیں گے تو ہم نے سزا کو چینج کر دیا. تو تعلیم انہیں دی گئی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بلا دیا تھا تورات میں. ہم بھی آج یہی کرتے ہیں کہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حدیث ایک بڑا حصہ قرآن کا آپ دیکھیے بلا دیا. ہم کو معلوم ہی نہیں، نبی کی ہسٹری کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم نہیں. کتنی بھی کوئی بھی کچھ بھی چیز بتا دیتا ہے ہم لا علم ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس پراپر نالج ہو تو ہم اس پہ آبجیکٹ کریں گے. جو کتاب میں خیانت کرے جیسے بنی اسرائیل نے کیا، پھر علم کی برکت چھن جاتی ہے. جو کتاب میں خیانت کرے، یہ کتاب میں اسی لیے تو خیانت کار کہا نا، ان کو اس آیت میں خیانت کار کہا کیونکہ یہ کتاب میں چینجز کرنے لگے. اب جو کتاب میں خیانت کار جو ہے وہ کاری کرے گا جیسے بنی اسرائیل نے کیا، پھر علم کی برکت چھن جاتی ہے. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم بالکل اہل کتاب کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں. جیسے وہ خیانت کرتے دین میں، ویسے ہی امت مسلمہ بھی آن کی ہوئی ہے. کتنی چوریاں آپ دیکھیے، زکوٰۃ کی جو رقم دی جاتی ہے ان میں پکڑی جاتی ہے. تو کہا گیا آپ کو خیانتوں پر اطلاع ملتی رہے گی، ہر دور میں ملے گی.
آپ کو جب اہل کتاب کی خیانتوں کا پتہ چلے تو نبی کیا کرو؟ درگزر کرو. دیکھیے کبھی کبھی درگزر کرنا بہت سی مشکلات سے بچا لیتا ہے انسان کو، تو کبھی کبھی کیا کرنا چاہیے؟ درگزر بھی کرنا چاہیے. تو الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 13. اب کیا یہ آیت آپ کو سب کو ایک دم اچھے سے پراپرلی سمجھ میں آئی، جس میں یہود کی بات بتائی گئی کہ کیسے جب انہوں نے وعدے کو توڑا تو اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا. جب ان کے دل سخت ہو گئے یعنی اللہ نے لعنت کی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، پھر وہ کلام میں تحریف کرنے لگے، اور ایسا کہ آسمانی کتابوں میں تحریف کرنے لگے، آسمانی کتابوں میں تحریف کرنے لگے کہ اللہ نے پھر کیا کہا کہ یہ اصل تو بھول ہی گئے اور یہ خیانت کار ہے. اور ان کی خیانتی کاری کے بارے میں نبی کریم آپ کو پتا چلتا رہے گا، مگر آپ ٹینشن نہ لو. ان کے بارے میں کیا کرو؟ واعفو عنہم وصفا، کہ ان پر احسان کرو، ان کو معاف کرو اور درگزر کر کے ہی چلو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے کس سے؟ احسان کرنے والوں سے. تو الحمدللہ یہ آیت یہاں پر آیت نمبر 13 ڈن. آیت نمبر 14 لگا دیجئے. پوچھ لیجئے باجی. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. الحمدللہ باجی ہم گیٹنگ رسپانسز، امید کرتی ہوں آپ کو بھی آ رہے ہوگے. الحمدللہ. Now we'll take آیت نمبر 14. اب یہ تو ایک قوم تھی جس کی خیانت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کی کتابوں میں چینج کرنے لگ گئے. یہ تھے یہود. اور پھر جب ہم یہود کی بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ امت مسلمہ میں بھی کچھ ایسے ہی ہے. ورڈز تو وہ چینج نہیں کر سکتے مگر اس کے معنی اور اس کی تفسیر چینج کر دیتے ہیں، لیکن جس کے پاس رائٹ علم ہے وہ آٹومیٹکلی ان کو پکڑ لیں گے. کریکٹ. اب ایک دوسری قوم ہے، کیونکہ یہاں بنی اسرائیل کی بات بتائی جا رہی ہے نا، تو بنی اسرائیل میں کون کون آتے ہیں؟ اہل کتاب کون کون ہے؟ یہود ہو گئی بات. اب اہل کتاب میں سے دوسری قوم کون سی بچی؟ بنی اسرائیل میں اہل کتاب پہلے یہود ہے، دوسرے کون ہے؟ نصارہ. یس. اب نصارہ کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی کم نہیں ہے. یہود نے تو کیا سو کیا، اللہ کی کتابوں میں بھی چینج کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کو، انٹروڈکشن کو چھپایا، تو یہ تو تھے ہی. مگر یہ نصارہ بھی کوئی کم نہیں ہے. لیٹ اس سی اب نصارہ کی یہاں پر جو مسٹیکس اللہ سبحانہ وتعالی وہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں. اچھا اب یہ یہود اور نصارہ کی مسٹیک اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ چلیے یہ یہود نے جو کیا یا نصارہ نے جو یہ کیا، یہ امت مسلمہ کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں؟ کیوں؟ کیونکہ اب امامت امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم کو بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے. بنی اسرائیل مانے یہود اور نصارہ دونوں کو بنی اسرائیل آپ کہہ سکتے ہیں. پیچھے یہود سے بات ہو گئی جو بنی اسرائیل کا حصہ تھے، اور اب نصارہ وہی انہی میں سے ہے، یہ بھی اہل کتاب ہے. یہ انہوں نے بھی کچھ کام کیا ہے جو یہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے. تو لیٹ اس سی. کین آئی اسٹارٹ ود دی آیت نمبر 14 باجی پلیز؟ آیت نمبر 14 اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے آیت نمبر 14 جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے؟ آیت نمبر 14. یس. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے جو قالو جنہوں نے کہا، اِنَّا بے شک ہم نصارہ نصرانی ہے یا نصارہ ہے. اب نصارہ کی بات آ رہی ہے نا یہاں پر. تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا؟ ہم نصارہ ہیں. انہوں نے کہا، ہاں انہوں نے کہا ہے، اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ان کو نصارہ نہیں کہا ہے. اللہ نے قرآن میں جو ہے مسلمون کہا ہے سب کو، ویدر دے آر یہود، ویدر دے آر نصارہ، ویدر دے آر امت مسلمہ. یہ نام مسلمون ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. حنیفم ایک یکسو مسلمون، یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا دیا گیا ہے. یہ یاد رکھنا. سمجھ میں ایک بات؟ انہوں نے اپنا نام جو ہے سمیتموہا، انہوں نے نام رکھ لیا ہے اپنا، انہوں نے خود رکھا ہے. نصارہ کہاں سے آیا؟ میں سمجھاؤں آپ کو یہ نصارہ کیوں ہو گئے. ایکچولی تو یہ بھی مسلمون ہی تھے. آپ دیکھیں یہود بھی مسلمون تھے، تو پھر وہ یہودی کیسے بنے؟ تو میں نے آپ کو بتایا وہ جو بڑے بیٹے تھے بنی اسرائیل کے، یہودا ان کا نام تھا، تو انہوں نے اپنے جو ہے پورا کنبا قبیلہ یعنی اپنی نسبت کر لی، اپنے نام سے رکھا یہودا سے یہودی. یا پھر ہم تو جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، پیارے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے کر لیا یہ بات خود سے. اور یہ نصارہ نام کہاں سے آیا؟
ان کا نام بھی مسلمون ہے، لیکن یہ نصارہ کیسے ہو گئے؟ نصارہ جو ہے کیسے نام آیا؟ ایک بستی کا نام تھا ناصرہ، اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہی یعنی اس بستی کے رہنے والے کیا ہو گئے؟ نصارہ۔ یہ ناصرہ بستی میں رہتے تھے، اس بستی کے رہنے والے کیا ہو گئے؟ نصارہ۔ جیسے آج ہم ایک کنٹری میں رہتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ انڈینس، وی آر انڈینس آل آف اس، ہے نا؟ تو ہم جب انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم انڈینس ہیں، یا جب میں بینڈرا میں رہتی ہوں تو میں بینڈرا والی ہوں، ہے نا؟ پھر جو یس ایسی جگہوں کے نام ہوتے ہیں نا، لوکیشنز کے نام ہوتے ہیں، تو لوکیشن کے نام از ناٹ ریلیجن، سمجھ میں آئے؟ جیسے سبرین نے کہا ویری گڈ، ممبئی کرز، تو ہم لوگ کون ہیں؟ میں ممبئی میں رہتی ہوں تو میں ممبئی کرز ہوں، ہے نا؟ اس میں آ جاتی ہوں، کریکٹ، ممبئی کر ہوں میں، تو وہ ریلیجن نہیں ہوا، وہ تو ریلیجن نہیں ہوا۔ نصارہ کیسے نام آیا؟ ایک جو ہے بستی کا نام ناصرہ، اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے نصارہ کہا اپنے آپ کو، لائک وی آر انڈینز، میں باندرا سے ہوں تو میں باندرا والی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نصرانی ہیں ہم، یہ وطنی نسبت ہے، دراصل یہ وطنی نسبت ہے، اوکے؟ تو یہاں پر ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں سے اب سمجھ میں آ گیا، انہوں نے خود سے نام رکھا، اللہ نے ان کو مسلمون ہی کہا ہے قرآن کہ اِنَّا بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا ان سے بھی لیا تھا ہم نے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا ان کی مسٹیکس بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی لیا تھا میثاقکم، کیا؟ پکا وعدہ، ان سے بھی پکا وعدہ لیا گیا، وہی سیم ویسے ہی جیسے یہود سے، وہ 5 چیزیں ہیں نا یہود سے، یاد ہے نا؟ ابھی تو بائہٹ ہو جانی چاہیے، تم بھی نماز پڑھو گے، تم بھی زکوٰۃ دو گے، پھر جو ہے کہ تم رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، تم ان کی مدد کرو گے، قرض حسنہ دو گے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے بھی لیا، نصارہ سے بھی ہم نے یہی وعدہ لیا، پکا وعدہ۔ پھر وہ نصارہ نے کیا کیا؟ وَنَسُوا حَظًّا، یہ بھی بھول گئے، وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ، اور ایک اور وعدہ نصارہ سے لیا گیا تھا، وہ کیا وعدہ ہے؟ کسی کو یاد ہے یہ وعدہ؟ سورہ صف کی آیت بتائیے۔ یس تابندر رائٹ، حواریوں سے عیسیٰ علیہ السلام نے وہ وعدہ لیا تھا، اور وہ سورہ صف کی آیت ہے، لگائے باجی، اس میں ریفرنس ہے، پہلا ریفرنس سورہ صف کی آیت ہے یہاں پر، انصار اللہ، ویری گڈ۔ اور یہاں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ انصار اللہ، مددگار اللہ کے، کما جیسے کہ کالات کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریون، حواریوں کے، حواریوں میں، من کون ہے؟ انصاری، مددگار میرا، اللہ طرف اللہ کے، قال کہا، الحواریون، حواریوں نے، نحنو انصار اللہ، یہ وعدہ تھا، یہ مین وعدہ ہے جو نصارہ نے جو ہے اللہ سے کیا تھا کہ ہم ہیں انصار اللہ، یعنی مددگار عیسیٰ ابن مریم کی طرف، کہ وہ ہم پیغمبر کی مدد کریں گے، آپ کے مشن کو آگے لے جائیں گے، ان کو مدد دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اب کیا ہوا؟ فآمنت، تو ایمان لایا، طائفتن، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو مان گیا عیسیٰ ابن مریم کی بات، اور جو ہے انصار اللہ بن گئے، اللہ کے مددگار، وکفرت، اور کفر کیا، طائفتن، ایک گروہ نے کیا کیا؟ کفر کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سمجھ میں آ گئی یہ کیا ہے؟ اب میں اس کی تفسیر آپ کو بتاتی ہوں، ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں انصار اللہ، یعنی ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ عیسیٰ ابن مریم کو جب احساس ہوا تھا کہ جو ہے کہ دشمن یعنی جو بنی اسرائیل میں سے تھے کچھ یہود ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو احساس ہوا کہ بھائی اب یہ کچھ نہ کچھ پلاٹنگ میرے خلاف کریں گے، تو انہوں نے اپنے حواریوں میں سے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے مشن میں؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں آپ کے مددگار، اور آپ دیکھیں یہی حواری عیسیٰ ابن مریم کے دین کو آگے لے کے بڑھے، اور انہوں نے پرومس کیے تھے کہ ہم ہیں انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، اور انہوں نے وعدہ توڑ دیا، جبکہ توحید کا وعدہ کیا تھا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کریں گے، جنہوں نے ان کو بتایا تھا کہ ربی و ربکم اللہ، کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے،
اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے مشن میں ہم مدد کریں گے. یہ جو آیت میں ابھی میں نے آپ کو یہاں پر سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں جو بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا, وعدہ دیا تھا جو ہے یہاں پر جس کا انہوں نے انکار کیا کہ نحنو انصار اللہ, اس کا انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اس سے انہوں نے سراسر جو ہے وہ انکار کر دیا. پھر اللہ نے عہد لیا تھا کہ اپنے نبی کو مانو گے, مدد کرو گے, ہاں, اور دوسرا جو فائنل پروفٹ آنے والا ہے تم اس کی بھی مدد کرو گے. حواریوں سے عیسیٰ ابن مریم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میرے اللہ کے یعنی دین کو پھیلانے میں اس مشن میں تم میرا ساتھ دو گے, اور جو فائنل پروفٹ آئے گا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انجیل میں ان کا نام احمد تھا, تم ان کو مانو گے. جو سورہ صف کی آیت نمبر 6 بتاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آتا ہے. سورہ صف کی آیت جو آپ کے سامنے ابھی یہاں پر لگی ہے, دیکھیں یہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے وَإِذْ, اور جب, قَالَ کہا, وَإِذْ اور جب, قَالَ کہا عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم نے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی بے شک میں رسول اللہ, میں تو رسول اللہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, الیکم تمہاری طرف, مصدق ان میں تصدیق کرنے والا ہوں, لما اس کی جو بین یدئی من التورات, یعنی تورات میں جو چیز ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں, سپورٹ اٹ, وہ مبشرن, اور میں خوشخبری دینے والا ہوں, بھی رسولین, ایک رسول کی, یاتی جو آئے گا, من بعدی. دیکھیے عیسیٰ ابن مریم نے, قرآن نے اس کی حقیقت یہاں بتا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی, اور بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو بتانا ہے کہ ان کے بعد ایک نیا فائنل پروفٹ آئے گا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا نام ہوگا احمد, جو یہاں پر بتایا گیا. میں دوبارہ سے اس کو پڑھ لیتی ہوں. وَإِذْ, اور جب قَالَ کہا عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, انی بے شک میں رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, الیکم تمہاری طرف, مصدقاً میں تصدیق کرنے والا ہوں, لما لیے جو بین یدئی من التورات, جو سامنے ہے یعنی جو کتاب سامنے رائٹ ناؤ جو تورات ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, میں کانٹرڈکٹ نہیں کرتا, ہاں ٹھیک ہے. وہ مبشرن, اور میں تمہیں ایک گڈ نیوز دیتا ہوں, بھی رسول, ایک رسول کی, یاتی جو آئے گا, من بعدی, میرے بعد, یعنی میرے بعد ایک اور فائنل پروفٹ آنے والا ہے, اسمہو, نام اس کا جو ہے احمد, احمد ہوگا. اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو انجیل میں نبی کریم کا نام احمد دیا گیا. فلما, پھر جب جاؤں, وہ آ گیا ان کے پاس, بالبینات, ساتھ واضح دلائل کے, قالو, انہوں نے کہا, ھذا, یہ سحر مبین, یہ تو جادو ہے کلم کلا. اب سوچو کہ جب آ گیا تو ایکسپٹ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نصارہ نے بھی تو کویٹن توڑا نا. جو وعدہ اللہ کو دیا تھا کہ انصار اللہ کا وعدہ کیا تھا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہ ہم اللہ کے مشن میں آپ کی مددگار رہیں گے, اور عیسیٰ ابن مریم نے ان کو فائنل پروفٹ کی پیشن گوئیاں بھی دی تھی, نحنو انصار اللہ کہا تھا انہوں نے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے توحید کی بات کی تھی عیسیٰ ابن مریم نے کہ اللہ ایک ہے, لیکن آپ دیکھو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, یعنی نصرانیوں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو, جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے دین میں میرا کون مددگار بنے گا, تو حواریوں نے کہا تھا ہم بنیں گے, اور اللہ تو گواہ رہنا اس بات پر. اور بعد میں وہ بھی اس وعدے کو بھول بھلا گئے, بالکل یہود جیسی حرکت کی, خاص طور پر اللہ کی کتاب بھلا کر 3 کا 1 اور 1 کا 3 بنا دیے. عیسیٰ ابن مریم نے ان کو کیا کہا تھا کہ اللہ ایک ہے, وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ لے آئے, توڑ دیا نا وعدہ. اللہ کا جو وعدہ تھا انہوں نے, جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا, ربی و ربکم اللہ, کہ میرا رب بھی اللہ ہے, تمہارا رب بھی اللہ ہے, تو توحید سے وہ بھی ہٹ گئے. اور انہوں نے کیا کیا, یہود جیسی حرکت کی, خاص طور پر اللہ کی کتاب بلا کر 3 کا 1 اور 1 کا 3 بنا دیا, ٹرینٹی لے آئے. نتیجہ ہوا یہ کہ کئی فرقوں میں بٹ گئے, اور دیکھو آج کئی فرقوں میں بٹ گئے. تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے. اب آیت کو دوبارہ سے لگائیں پلیز, یہ ریفرنسز کے بعد ابھی آیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اچھی طریقے سے.
اب نصارہ کی غلطیاں اللہ بتا رہے، وَمِنَ الَّذِينَ اور لوگوں میں سے جو قالو جنہوں نے کہا اِنَّا بے شک ہم نصارہ ہیں، خود ہی کہا، اللہ نے ان کو بھی قرآن میں مسلمون ہی کہا تھا، اخذنا اللہ نے لیا تھا میثاقہم ان سے وعدہ، یعنی کون سا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے کام میں جو ہے مدد کریں گے، انہوں نے پرومس کیا تھا عیسیٰ ابن مریم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے عیسیٰ ابن مریم نے ان کو ساری چیزیں بتائی تھی انجیل میں کہ ان کا نام ہوگا میرے بعد جو پروفٹ آئے گا احمد، پھر یہ کیا کیا؟ فنسو، پھر یہ بھی بھول گئے، حزن ایک بڑا حصہ کتاب میں سے، مما اس میں سے جو ذکرو وہ یاد دلائے گئے تھے، بھی ساتھ اس کے، یعنی ان کو جو یاد دلایا گیا تھا کہ یاد رکھنا عیسیٰ ابن مریم کے بعد میں جو پروفٹ آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ بھول گئے۔ پھر جب یہ بھول گئے، انہوں نے وعدہ توڑا تو ان کو کیا پنشمنٹ ملی؟ جب انہوں نے وعدہ توڑا، بھول بھلا گئے وہ پرومس کو بھی، تو ان کو کیا پنشمنٹ ملی؟ آج دیکھو، فَأَغْرَيْنَا پھر ڈال دیا ہم نے ان کو، یعنی درمیان ان کے، بینہم درمیان ان کے، العداوۃ دشمنی، بغدا بغض، الی طرف یوم القیامتی دن قیامت کے، دن قیامت کے، یعنی کیا کہ یہ نتیجے ابھی کیا ہو گیا؟ فرقوں میں بٹ گئے۔ آپ دیکھیں کرسچنز لڑتے ہیں بہت بڑے فرقوں میں، جو یہاں بات ہے نا فَأَغْرَيْنَا ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض اور دشمنی، تو یہ آپ دیکھیں سب سے بڑے تو دو ہے، آپ دیکھو کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ایک چرچ والوں نے دوسرے چرچ کو جلا دیا، اور کتنی ساری چیزیں جو دیکھیں وہ ہوئی ہے، کیتھولک الگ پروٹیسٹنٹس الگ۔ وہ رینیسانس پیریڈ جو تھا ورلڈ وار 1 اور 2 میں، رینیسانس، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوا تھا؟ یہی سب چل رہا تھا نا، ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عداوتیں اور جو بغض جو ہے ان کے درمیان چل رہا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ قرآن نے بتا دیا یہاں، انہوں نے وعدہ توڑا، ہم نے ان کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ اتنی فرقہ واریت ہے کرسچنز میں بھی، الگ الگ فرقہ الگ الگ چیزوں کو مانتا ہے، تو یہاں ایک اہم چیز ہم کو پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ آج ہمارا حال بھی کچھ یہی ہے، اب میں آنے والی ہوں، وہاں پر ہی آنے والی ہوں، میں یہاں پر قوموں کو کرٹیسائز کرنے نہیں بیٹھی ہوں کہ میں نے پیچھے یہود کے بارے میں آپ کو بات بتائی، ایکچولی آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہاں پر کہہ رہے ہیں، تو یہود کی غلطیاں بتایا اور بتایا کہ ان کو سزا مل گئی، دیکھو ان کا حال کیا ہے، یہود کے بارے میں بتایا، دل سخت ہو گئے، کلام کو چینج کر رہے ہیں، ہاں فرقوں میں وہ بھی بڑھ گئے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر ابھی کیا کہا گیا؟ دیکھو نصارہ نے کیا کیا، جب انہوں نے بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ کو توڑ دیا، تو پھر اللہ نے نتیجتاً کیا کیا؟ ان کو جو ہے فرقوں میں بانٹ دیا، کیونکہ اللہ کی رسی ان سے چھوٹ گئی نا، اللہ کی رسی ان سے چھوٹ گئی، تو یہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اتنے بڑے چرچز ایک عقیدے پر نہیں ہے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس میں آپس میں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور پھر یہ فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اصل تعلیم بھولنے کی وجہ سے۔ جب تک لوگ اصل پر رہتے ہیں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، جب اللہ کی رسی چھوڑ دیتے ہیں تو اختلاف سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ریفرنس لگائیں باجی، تھرڈ ریفرنس جو ہے، ہمیں کیا کہا گیا تھا آل عمران کی آیت میں؟ یہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جزاک اللہ خیر، میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی ایکچولی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یہاں پر بھی دیکھیے اس آیت میں کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کیا ہے؟ اور مضبوطی سے تھام لو رسی اللہ کی، اور رسی اللہ کی کیا ہے؟ یہاں قرآن ہے، ایسی آسمانی کتاب کہ اگر قومیں اپنی اپنی آسمانی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتی تو آج سب ایک ہو جاتے، لیکن رسی چھوٹ گئی، یہود نے بھی اپنی کتاب کو بدل دیا، اور پھر نصارہ مسلمون تھے وہ نصارہ ہو گئے، اور انہوں نے جو پرومس کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم انصار اللہ ہے، تو انہوں نے بھی اس کو نہیں نبھایا، اور جب اصل چھوٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ سب بکھر جاتے ہیں نا، جیسے جیسے آپ دیکھیں تسبیح ہوتی ہے، اگر وہ تسبیح کی رسی ٹوٹ جائے تو سارے موتی بکھر جاتے ہیں، تو ایسے بکھر گئے، یہ سب الگ الگ فرقہ واریت میں بٹ گئے۔ نصارہ کی بات ہو رہی ہے آج کہ یہ، اور اب نصارہ کی، یہود اور نصارہ کی بات کرنے کے بعد ہم اپنے آپ پر آ جائیں، امت مسلمہ آ جائے اپنے اوپر، ہم بھی ایسے ہی اصل چھوٹ گیا ہے،
ہم سے بھی کہا گیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی یہاں قرآن ہے. اگر تم اس رسی کو پکڑ لیتے تو تم کیا ہو جاتے؟ یونائٹڈ ہو جاتے. لیکن تم نے کیونکہ اس اصل کو ہی چھوڑ دیا تو تم بھی آج ڈیوائیڈڈ ہو. تو یہاں ڈویژن کیوں ہوا یہ بتایا جا رہا ہے. اصل چھوٹ گیا ہے. دیکھیے جب اصل چھوٹ جائے گا تو پھر لوگ اپنی منمانی کریں گے، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس کو فالو کریں گے، اور پھر آٹومیٹکلی ڈویژن کریٹ ہوں گے. اصل چھوٹ گیا. اصل قرآن تھی، اللہ کی رسی جو چھوٹ گئی، قرآن اور سنت چھوٹ گیا. جبکہ ہم کو کہا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. نصارہ اللہ کی رسی چھوڑے بکھر گئے. رسی جوڑنے کے لیے ہوتی ہے. رسی بھی اب دیکھیں، ہم ایک آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہاں، دشمن نہیں، دوست ہونا چاہیے. دو قوم کی بات بتائی گئی، یعنی پیچھے یہود اور نصارہ. ہم کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ کتاب اللہ کی دوری کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں. ہم بھی آج امت مسلمہ بھی کتاب اللہ کی دوری سے نقصان اٹھا رہے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی یہی پرابلم آ گیا. سو مورل کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اس آیت کو دوبارہ دیکھیے پلیز. بس وہ اور سوف ان قریب ینبئہم بتا دے گا ان کو اللہ. کس کو؟ یا نصارہ کی بات ہو رہی ہے. بما ساتھ جو کانو تھے وہ یسنون، وہ جو کاریگری کرتے تھے. قیامت کے دن اللہ ان کی کاریگری یعنی جو چینجز انہوں نے کی، علم کتاب بھول گئے، سب ان کو بتائیں گے. سو مورل کیا ملا؟ جو اللہ سے تعلق چھوڑتا ہے پھر وہ دنیا میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا، فرقوں میں بٹ جاتا ہے، ڈویژن کریٹ ہوتی ہے. اور اللہ کی یہاں پر دھمکی ہے. فسوف فرن قریب ینبئہم، ہم بتائیں گے، اللہ بتائے گا، بما ساتھ جو کانو تھے وہ یسنون، وہ جو کاریگری کر رہے تھے، وہ جو بھی کام کر رہے تھے نا بدلنے کا، وہ سب اللہ تم کو بتائے گا. وہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو چینجز کر رہے تھے. کس کی بات؟ یہود نصارہ. اہل کتاب وہی ہے، بنی اسرائیل وہی ہے. جو انہوں نے اپنی کتابوں میں چینجز کیے، جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن کاریگری بتاؤں گا تمہاری، تم نے جو کیے. تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ڈویژنز پڑ گئے، پھوٹ پڑ گئے. ورنہ ہر دور کے لوگ، اب دیکھ یہود کو بھی مسلمون ہی کہا گیا ہے، نصارہ کو بھی جو ہے انہوں نے اپنے نام خود رکھ لیے یہودی اور نصرانیہ، جبکہ ان کے بھی نام جو ہے وہ مسلمون ہی ہے قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا نام مسلمون کہا ہے، اور یہود بھی جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں. کہیں بھی نہیں کہا یا جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں یہودی ہوں یا نصارہ. تو ان کے وجہ سے جو ہے اللہ کے وعدے توڑنے کی وجہ سے جو ہے کہ پھر انسان کے دل سخت ہوتے ہیں، پھر وہ کلام کو چینج کرتے ہیں، اور پھر چینجز کیا لاتی ہے؟ ڈویژن. کیونکہ اصل رسی چھوٹ گئی تو پھر اب سب بکھر گئے انٹو ویریس گروپ. الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 14 یہاں پر ڈن ہو گئی ہے. مورل کیا ملا؟ جو اللہ سے تعلق چھوڑتا ہے پھر وہ دنیا میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا. الحمدللہ. آیت نمبر 13 and 14. 13 was regarding the اہل کتاب یہود، بنی اسرائیل ان کو بھی کہتے ہیں، اور 14 نمبر آیت تھی نصارہ کی، جو انہوں نے خود اپنے نام رکھ لیے اور وہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ ہے اور وہ بھی اہل کتاب ہے. تو آج بکھر کے رہ گئے ہیں نصارہ بھی. باجی پلیز پوچھ لیجیے یہاں تک کیا آیت کلیئر ہے؟ جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 13 آیت نمبر 14 جو باجی نے ہمیں کروائی ہیں، آپ سبھی سسٹرز کو یہ آیت سمجھ میں آئی ہوگی. الحمدللہ باجی I'm getting responses. امید کرتی ہوں آپ کو بھی آ رہے ہوگے. الحمدللہ الحمدللہ. So we stop here. Next time inshallah we will take the ayat number 15. انشاءاللہ. Be with us because یہ ایک پورا بڑا باب ہے، یعنی پورا بنی اسرائیل کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے. اینڈ اگر آپ دیکھیں آیتیں تو لیندی ہے ہی، ان کے ایکسپلینیشن بھی بہت لیندی ہے، اور جب میں ایکسپلین کرتی ہوں تو مجھے پیچھے جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. تو I have to do a lot of detail work, so it is better you be present. کیونکہ اگر آپ پریزنٹ نہیں رہیں گے تو آپ لاسٹ رہیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں وہ آیت سمجھ میں نہ آئے وداؤٹ اے ٹیچر. سو ویل اسٹاپ ہیئر. دعاؤں کی سلائیڈ لگا دی ہے. اوکے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب